اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایشگل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 63۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج بڑے خوش لگ رہے ہو، کس سے مل کر آ رہے ہو؟ حارث انم کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد سیدھا ہاسپٹل چلا گیا تھا اور اب گھر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بکھرے انم سے ملاقات کے رنگ چھپ نہیں پا رہے تھے، اور ان رنگوں کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کے آگے بیٹھی سکن کیئر پروڈکٹس استعمال کرتی شہزین نے استفسار کیا، کیوں؟ میرے خوش ہونے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ الٹا ہی جواب ملا، یہ خوشی کبھی میرے ساتھ تو تمہارے چہرے پہ نظر نہیں آئی۔ بازوؤں پہ لگے لوشن کی ہلکی ہلکی مساج کرتی وہ اعتراض کرتی بولی، کیونکہ تم میری خوشی کبھی تھی ہی نہیں شہزین، اور انسان خوش انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ساتھ اس کے لیے باعث مسرت ہو۔ حارث نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے جواب دیا، تو کون ہے تمہاری خوشی؟ شہزین نے ہاتھوں کو وہیں روکتے ہوئے آئینے میں نظر آتے حارث کے عکس کو تکتے ہوئے پوچھا، تم جان کر کیا کرو گی؟ چھوڑو، اس نے سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے شرٹ سٹینڈ سے ہینگ کی اور وارڈروب سے دوسری شرٹ نکال کر پہننے کو تھا کہ وہ جبڑے بھینچتی ہوئی اٹھی اور تن فن کرتی اس کے روبرو چلی آئی۔ تم جان کر کیا کرو گی، یہ جملے اسے آگ لگا گئے۔ اسے بازو سے جھٹکا دے کر اپنے سامنے کیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولی، میں اس کی جان لے لوں گی حارث۔ اس کے تیور دیکھ کر حارث لمحے بھر کو گھبرایا، کیونکہ جس طرح کی وہ سرپھری لڑکی تھی جو اپنی جان لینے سے نہیں گھبرائی تھی، وہ اس کی پسند کو واقعی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ فار گاڈ سیک، خود میں تحمل پیدا کرنا سیکھو، کوئی نہیں ہے ایسا۔ وہ جھنجھلاہٹ سے اپنا بازو چھڑواتا بولا، اچھی بات ہے، تمہاری زندگی میں میرے سوا کوئی دوسری ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تم پہ صرف میرا حق ہے حارث، صرف میرا، یو انڈرسٹینڈ؟ وہ حق اور رعب سے بولی، ہاں، جیسے میں تو کوئی بے جان سی چیز ہوں جس پہ صرف تمہارا قبضہ ہو۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں شہزین، میرے ساتھ نارمل زندگی گزارنی ہے تو گزارو، ورنہ یہ پاگلوں اور دیوانوں جیسے رویوں کا عادی نہیں ہوں میں۔ وہ نیچے گری شرٹ جھاڑ کر پہنتا بولا، نارمل لائف مہیا بھی تو کرو مجھے، سارا دن اور رات تو تم مجھے میسر آتے نہیں، دوسرے ہسبینڈس کی طرح نہ کہیں لے کر جاتے ہو، نہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے ہو، نہ کبھی خود سے مجھے کال کرتے ہو۔ ایسی ہوتی ہے کہ نارمل لائف؟ وہ پرشکوہ انداز میں بولی، جب دیکھو کسی نہ کسی سے کال پر بات کر رہے ہوتے ہو، مگر میرے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی بات کرنے کو تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ ہوتے ہیں کیا ایک ہسبینڈ کے فرائض؟ آئی ایم یور رسپانسبلٹی، خود سے پوچھو کہ تم اس رسپانسبلٹی کو کتنے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہو۔ وہ اس کے سامنے کھڑی آج اس کی کلاس لے رہی تھی، جبکہ حارث مانتا تھا کہ وہ شہزین کو اس کا وقت نہیں دے پا رہا، مگر وہ کوشش ضرور کرتا تھا۔ دونوں کے بیچ سب کچھ پرفیکٹ نہ صحیح مگر نارمل تو واقعی ہو رہا تھا، مگر شہزین کو شاید وہ ہر وقت اس کے پاس چاہیے تھا۔ پہلی بات کہ اپنی اس بات کی تصدیق کر لو کہ میں رات بھر تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ حارث نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اور دوسری بات کہ میں تمہیں وقت دینے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، اس بات کی بھی تصدیق کر لو۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں ہر وقت تمہارے پلو سے بند کر بیٹھا رہوں تو سوری ٹو سے کہ ایسا میں نہیں کر سکتا۔ میرڈ لائف سے ہٹ کر بھی میری 100 مصروفیات ہیں، ایک ڈاکٹر ہوں، اور ایک ڈاکٹر کو کسی بھی وقت ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے، تو تمہیں ان سب کا خود کو عادی بنانا ہوگا۔ حارث نے معتدل لہجے میں اسے سمجھایا اور بیڈ پہ جا نیم دراز ہوا۔ ہاسپٹل میں تم ہی اکیلے ڈاکٹر نہیں ہو، باقی سب ڈاکٹرز بھی تو موجود ہوتے ہیں، پورا سٹاف ہوتا ہے، پھر تم کیوں بھاگے بھاگے جاتے ہو؟ اسے اس بات پہ بھی اعتراض تھا، کیونکہ بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو تب تک اپنا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرواتے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ انہیں مجھ ہی سے کروانا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ انہیں دوسرے ڈاکٹر سے کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی بہتری میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سچ تھا، تو پھر جان لو کہ میں بھی انہی پیشنٹس میں سے ہوں جسے تمہارے ساتھ میں ہی بہتری نظر آتی ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں حارث، اور تمہارے لیے خود کو بدلنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے تم بھی تو اپنا آپ بدلو۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں بھرتی بولی، اور کتنا بدلوں شہزین؟ تمہاری باتوں کے جواب میں اب تم سے لڑتا نہیں ہوں، تم پہ کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے جاتی ہو، اپنی مرضی سے آتی ہو۔ میرے کہنے پہ اپنے ان چیپ دوستوں سے بھی ملنا ملانا ختم نہیں کیا، مگر میں اس پہ بھی چپی اختیار کر گیا ہوں۔ لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں شہزین، تمہارے یہ دوست تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تم دیکھتی نہیں ان کا لباس، ان کی لینگویج، کس قدر مینر لیس لوگ ہیں وہ۔ پوری دنیا چھوڑ کر تمہیں وہی آوارہ ملے تھے جن کے ماں باپ تک کو پرواہ نہیں کہ ان کی اولاد دن سے رات گئے تک کہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہے۔ میرے کہنے پہ تم نے انہیں اس روز انہیں گھر سے چلتا کیا، بہت اچھا کیا، ورنہ میرے منہ سے ان کے لیے کوئی اچھے الفاظ ہرگز نہ نکلتے۔ دوستوں کا ذکر نکل پڑا تو پھر حارث نے جی بھر کر اپنے دل کی کڑواہٹ نکالی۔ چند روز قبل شہزین نے اپنے دوستوں کو اپنے گھر شادی کی خوشی کی دعوت دی تھی۔ جب حارث گھر لوٹا تو لاؤنج میں جگہ جگہ کھانے کے ڈبے، جوس، کین، تو نہ جانے کیا کچھ بکھرا پڑا تھا۔ یہی نہیں، ان سب کے چیپ حلیے اور بے ڈھنگے قہقہے بھی حارث کو تاؤ دلا گئے۔ وہ غصے میں اس وقت تو کچھ نہ بولا، مگر شہزین کو کمرے میں بلا کر ان سب کو چلتا کرنے کا آرڈر دیا۔ غصہ شہزین کو بھی آیا، مگر چونکہ ان سب کو آئے کافی دیر بھی ہو چکی تھی، تو شہزین نے بھی سوچا اب آرام کیا جائے۔ زرین کا بھی اس روز موڈ خاصا خراب تھا۔ جو واہیات ڈانس اور گانے چلتے رہے، گھر کو کلب بنا رکھا تھا۔
وہ تو بہو کی اس پارٹی کو دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی تھیں۔ وہ تو کچھ نہ بولی مگر ان کے جانے کے بعد حارث اچھا خاصا چلایا تھا اس پہ۔ شہزین نے اس وقت مصلحت اسی میں جانی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا جائے، تب بھی وعدہ کیا کہ وہ ان دوستوں کو کبھی گھر نہیں بلائے گی۔ ہاں مگر یہ وعدہ نہ کر سکی کہ ان سے تمام میل جول ختم کر دے گی۔ کبھی بھی کسی کو اس کے حلیے سے جج نہیں کرنا چاہیے حارث۔ وہ جیسا بھی لباس پہنتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں۔ وہ میرے ساتھ کتنے اچھے اور مخلص ہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم میرے دوستوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ برا ہی منا گئی۔ اس نے اپنا پہننا اوڑھنا قدرے مناسب کر لیا تھا، تبھی حارث کا رویہ بھی اس کے ساتھ اس معاملے میں بھی بہتر تھا کہ اب وہ اس کے دوستوں کے حلیے کی برائی کرتے ہوئے اسے ان کے ساتھ شامل نہیں کرتا تھا۔ ابھی تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ پیار یہ کب کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی بات نہ مانو؟ حارث کا موڈ آج کافی اچھا تھا، سو فرصت سے بیٹھا شہزین سے باتیں کرنے لگا۔ کون سی بات ہے جو میں نے تمہاری نہیں مانی؟ وہ ایسے بولی جیسے ہر بات مان رکھی ہو۔ اگر تم ٹامی، سیم، جیا اور لیلا کی بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے نا، میں ان سے ملنا جلنا کم کر دوں گی مگر ختم نہیں کر سکتی۔ بس وہی 4 تو دوست ہیں میرے، چھوڑ نہیں سکتی انہیں۔ وہ اس کی خاطر کم میل جول پہ راضی ہوئی اور آخر میں بیچارگی سے بولی، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے کہ تم ان سے فاصلہ بنائے رکھو۔ حارث کے لیے بھی یہ کافی تھا کہ وہ کم کرتے۔ وہ اس پر چلا کر اسے دوستوں کو چھوڑنے اور عادتیں بدلنے کا اس لیے نہیں کہتا تھا کہ شہزین جیسی الٹے دماغ کی لڑکی اس کے چلانے اور ایسے رویے پر ضد میں آ کر مزید وہ کام کرے گی، تبھی آرام سے کہتا تھا۔ پھر ابھی تک اسے زیادہ نہ صحیح مگر کچھ تو بہتری اس کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہی تھی۔ وہ ماننے لگا تھا کہ اس کی ماں صحیح کہتی ہے، شہزین کو پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی، پیار سے اسے اپنے رنگ میں ڈھالو۔ اچھا اب یہ سب باتیں چھوڑو نا، یہ بتاؤ کہ آج اتنے خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے مجھے بھی بتاؤ۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھتی اس کے برابر چلی آئی اور اس کے بازو کو باہوں میں بھرتی اس کے کندھے سے سر ٹکاتی پوچھنے لگی۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ رکی۔ کچھ نہیں، آج موسم کافی اچھا تھا تو ہاسپٹل سے نکل کر قریبی پارک میں واک پہ چلا گیا تو وہیں ایک پرانا دوست مل گیا۔ حارث جانتا تھا وہ جب تک کوئی جواب نہیں دے گا وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مل گیا تھا یا مل گئی تھی؟ اس نے سر اٹھا کر مشکوک لہجے میں پوچھا۔ مل گئی تھی انم، وہ لڑکی جس کی محبت کو میں اس رشتے میں بندھنے کے باوجود بھی اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا، وہ لڑکی جس نے مجھ سے ملنے کی حامی بھر کر مجھے اپنے کچھ وقت کے ساتھ سے نواز کر میرے آج کی رات کو خوبصورت بنا دیا۔ وہ خندہ زیر لب ہوتا سوچ رہا تھا جبکہ اس کی خاموشی اور یہ مسکراہٹ شہزین کے اندر شعلہ بھڑکا گئی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا سمجھوں میں تمہاری اس مسکراہٹ اور خاموشی کو؟ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے حارث؟ ہر بار کی طرح اب بھی وہ جذبات میں آ گئی اور ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ نہیں چھپا رہا، بس دوست کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ وہ چونکا اور اس کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر بولا، تم نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ اس کی سوئی تھا یا تھی انہی 2 لفظوں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ جب کوئی ہمارے واضح لفظوں میں بتانے کے بعد بھی بار بار وہی سوال پوچھے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ پاگل ہے اور تم اس وقت وہی پاگل پن کر رہی ہو۔ حارث نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جیسے اس پہ افسوس کیا ہو۔ پاگل نہیں ہوں میں، مگر تم شاید مجھے جھوٹے جواب سے پاگل بنانا چاہ رہے ہو۔ مگر اس کا انداز نہ بدلا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب میں نے کہا ہے کہ دوست مل گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے لڑکے کی ہی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ تمہاری شقی انداز قطعی پسند نہیں ہے۔ دوبارہ مجھ سے ایسے سوالات کیے تو جواب نہیں دوں گا، پھر جو چاہو سمجھتی رہو۔ مقدر رعب سے بولا۔ شک کہاں کر رہی تھی، میں تو بس وضاحتیں مت دو، جانتا ہوں میں۔ وہ کچھ خلقی سے اسے ٹوک گیا۔ اچھا نا، اب موڈ تو آف مت کرو۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ لگتی لاڈ سے بولی جبکہ اس کے اس انداز پہ حارث کے اندر حسرت کی چنگاری پھوٹی۔ اس نے اپنے بازو سے لگی شہزین کو دیکھا تو آنکھوں میں اس کا وجود چپنے لگا کیونکہ وہ اپنے برابر میں انم کو دیکھنے کا متمنی تھا کہ اس طرح لاڈ وہ کیا کرتی اس کے ساتھ، مگر حسرت فقط حسرت ہی رہ گئی، پوری ہو ہی نہ سکی۔ مجھے نیند آ رہی ہے شہزین، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ حارث کی اس بات کا اشارہ اس طرف تھا کہ اب اپنی جگہ پہ ہو کر لیٹ جاؤ۔ ہاں تو سو جاؤ نا، میں نے کون سا پکڑ رکھا ہے تمہیں؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ پکڑ ہی تو رکھا تھا اس نے۔ ویسے اتنی جلدی کیا ہے سونے کی؟ ابھی تو آئے ہو اور آتے ہی سونے کی پڑ گئی۔ روز تم ایسا ہی کرتے ہو۔ آج میں تمہیں سونے نہیں دوں گی، آج تمہیں مجھ سے باتیں کرنی ہوں گی۔ آفٹر آل تم آج اپنے دوست سے میرے اور تمہارا موڈ کافی اچھا ہے۔ وہ دوست والی بات کو خاصا واضح کرتی بولی، شاید طنز مارا تھا۔ حارث نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ویسے تم روز ہی کیوں نہیں مل لیتے اپنے اس دوست سے؟ کم از کم تمہارا موڈ تو اچھا دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ وہ تو یہ بات یوں ہی بول گئی جبکہ حارث مسکراتا ہوا انم کے متعلق سوچنے لگا کہ اگر اسے روز انم سے ملنے کے مواقع یاور سے کل اس کی کال پہ گفتگو کافی دلچسپ رہی تھی۔ وہ دوبارہ بھی اس سے بات کرنے اور ملنے میں انٹرسٹ رکھتی تھی مگر چونکہ اس وقت حارث کے ساتھ تھی اور اس کا وقت چاہتی تھی تبھی یاور کی کال کٹ کر دی۔
حارث کے آگے اس نے یاور کو اہمیت نہ دی۔ کس کی کال ہے، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ اسے فون کو دیکھتا پا کر حارث نے پوچھا۔ جیا کی ہے، مگر اس وقت تم میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ پہلا جملہ جھوٹ بولتے ہوئے اس نے موبائل سائلنٹ پہ لگا کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ صرف اس وقت نہیں بلکہ ہر وقت تمہارے لیے میری ہی امپورٹنس ہونی چاہیے، نہ کہ تمہارے ان دوستوں کی۔ گاٹ اٹ؟ وہ تنبیہ کرتا بولا۔ یوں تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہزین اسے امپورٹنس دے یا نہ دے، مگر اسے دوستوں سے دور رکھنے کو ایسا کہنا ضروری تھا۔ آف کورس مائی لو، میرے لیے تم ہی سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہو۔ اب کی بار وہ بازو سے چپکنے کی بجائے اس کے سینے پر سر ٹکائے پیٹ کے اطراف بازو حائل کر گئی۔ اس کے انداز حارث کے اندر اپنی محرومی کی آگ لگا جاتے تھے۔ جب وہ ایسے کرتی تھی تو اسے انم کا اپنی زندگی میں اس حیثیت سے نہ ہونا زیادہ کھلنے لگتا تھا۔ وہ اسے روکتا ٹوکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ مان چکا تھا کہ اب وہی اس کی بیوی ہے، اسی کے ساتھ اس کی زندگی گزرنی ہے۔ وہ اس سے پیار کرتی ہے، اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ آنے دیتا تھا، روکتا نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ اس کا اپنا دل تو اس کی طرف مائل ہو نہیں رہا، خود تو وہ اس کے قریب آتا نہیں تو کم از کم اس کے جذبات کو تو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جتنا بھی وقت شہزین کو دیتا تھا، اس کے یہ سارے لاڈ پیار چپ کر کے دیکھتا تھا۔ اندر سے بھلے اس سے دوری چاہتا تھا، چڑھنے لگتا تھا، مگر وہ اس کی بیوی تھی، اس پہ حق رکھتی تھی، اور یہی حق تھا جو حارث کو روک دیتا تھا۔ پھر وہ سمجھوتے کا گھون بھر کر اسے اپنے پاس ہی رہنے دیتا۔ ویسے بھی وہ دور کرتا یا کچھ کہتا تو وہ الٹی پڑ جاتی، سو چپ ہی بہتر تھی۔ انم کیا کر رہی ہوگی؟ جاگ رہی ہوگی یا سو رہی ہوگی؟ آج پہلا دن تو آفس میں، ہو سکتا ہے تھک گئی ہو، تبھی سو گئی ہو۔ وہاں شہزین اس سے باتیں کر رہی تھی اور یہاں وہ انم کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ یہ فرق تھا شہزین اور انم میں کہ شہزین اس کے پاس ہو کر بھی اس سے بہت دور تھی، جبکہ انم دور ہو کر بھی بہت پاس۔ کیا سوچ رہی ہو ماہی؟ ماں جبین اپنے کمرے میں بیٹھی التمش کے متعلق سوچ رہی تھی جب نیلم ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے چلی آئیں۔ کچھ نہیں ماما، میں نے کیا سوچنا ہے؟ اس نے اپنی سوچوں سے انہیں آگاہ نہ کرنا چاہا۔ التمش کے متعلق سوچ رہی ہو نا؟ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھتی بولی۔ نہیں تو، وہ گریز کرتی بولی۔ میں جانتی ہوں اسی کے متعلق سوچ رہی ہو۔ دیکھو ماہی، تم اس کے متعلق سوچ رہی ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم تمہارا اس ایک بیٹی کے باپ سے رشتہ کرنے کو راضی ہو جائیں گے تو تمہاری اس سوچ کے میں سخت خلاف ہوں۔ وہ اس کی ماں تھیں، اسے خوب سمجھتی تھیں۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی تھی ماما، اور اگر سوچ بھی لوں تو برائی ہی کیا ہے؟ اس دنیا میں لاکھوں ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی شدہ اور بچوں والے مردوں سے شادی کرتی ہیں یا کرا دی جاتی ہیں۔ اگر میں کر لوں گی تو کچھ انوکھا نہیں ہو جائے گا۔ وہ انہیں سمجھانے لگی۔ وہ اپنی ماں سے ہر بات کر لیا کرتی تھی، تبھی اپنے ہی منہ سے التمش کے ساتھ اپنی شادی کی بات پہ اسے کوئی جھجک آرے نہ آئی۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے، تو پھر اعتراض ہی کیا ہے؟ رہی حالہ تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آج ہی التمش سے ملی تھی اور آج ہی اتنا کچھ سوچ لیا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنی ماں کو سب بتا چکی تھی اور انہیں منایا بھی کہ نرمین آنٹی سے صلح کر لیں۔ ہوگا وہ اچھا انسان، اور کرتی ہوں گی لڑکیاں ایک تو کیا 4 بار شادی شدہ مردوں سے بیاہ، مگر میں اپنی بیٹی ایک بچے کے باپ کو ہرگز نہیں دوں گی۔ تم تو ہو رہی ہو اس وقت جذباتی، مگر بعد میں تمہیں جو پچھتاوا ہوگا، جو مسئلے درپیش آئیں گے، ان کا ہمیں ہی اندازہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ لڑکا تم سے شادی کرنا چاہتا ہی نہیں۔ اگر چاہتا ہوتا تو عین موقع پہ اپنا بھانڈا نہ پھوڑتا، ہمیں چلتا کرنے کو ہی اس نے ایسا کیا۔ نیلم تو ڈٹی ہوئی تھی اپنی بات پہ۔ التمش نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے ماما، اور پھر حالہ بھی تو اسی روز آئی تھی اور ہم بھی تبھی چلے گئے۔ ایسے میں پہلے یہ حقیقت ظاہر کرنے کا انہیں موقع ہی نہ ملا۔ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی ماں کی نظروں میں۔ یہ تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہو؟ گھڑی 2 کی تو ملاقات نہیں ہوئی تمہاری اس سے، اور اس کی صفائیاں ایسے دے رہی ہو جیسے صدیوں سے جانتی ہو۔ وہ فرصت سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور ابرو اچکاتے ہوئے بولی۔ آپ نہیں جانتی ماما کہ کسی کو جاننے کے لیے اس سے تفصیلی ملاقات ضروری نہیں ہوتی۔ جس روز میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی روز سے وہ میرے دل میں اتر گئے تھے۔ اب یہ دل کسی اور کے لیے راضی ہوتا ہی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ میری مانو اور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تمہارا باپ بھی راضی نہیں ہوگا اگر انہوں نے دوبارہ رشتہ مانگ بھی لیا تو۔ تمہارے پرزور اصرار پہ میں نرمین سے اپنی دوستی بحال کرنے کو تو راضی ہو گئی ہوں، مگر اس کے ساتھ دوستی کے علاوہ کوئی اور رشتہ بنانے کے لیے نہیں۔ چلو کوئی تو اچھی بات کی انہوں نے۔ ابھی کچھ دیر قبل آ رہی تھی اس کی کال، اس بار اٹھا لی میں نے۔ پھر سے ایکسکیوز کر رہی تھی۔ میں نے بھی معذرت قبول کر لی، کیونکہ دیکھا جائے تو اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں۔ ہم سے زیادہ دکھ تو ان دونوں ماں باپ کو ہوا ہے جن کی اولاد نے انہیں یہ قدم اٹھا کر بھی ذلیل کیا اور ہمارے سامنے بھی ذلیل کیا۔ افسوس ہے آج کل کی اولادوں پہ۔ وہ تعصفانہ انداز میں بولی۔ التمش نے بھی گھر جا کر مہاجبین سے ہوئی اپنی ملاقات کے متعلق بتایا اور نرمین سے ایک بار پھر کہا کہ نیلم آنٹی سے رابطے کی کوشش کریں۔ وہ شاید ان کی دوستی کروا کر اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو اور یہ دودھ پی لو۔ سارا دن بوتیک میں خود کو کھپاتی رہتی ہو، ذرا خیال نہیں رکھتی اپنا۔ انہوں نے گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ جی ماما۔
ماں کے دو ٹوک انداز ہی ایسے تھے کہ وہ التمش کے متعلق مزید کوئی بات کر ہی نہ پائی۔ ہلدی والا دودھ ہے، پی لینا، جلد آرام آ جائے گا تمہیں، اور ہاں جاگتی مت رہنا، سو جانا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی وہ ایک نظر اس کی پٹی میں جکڑے پیر پہ ڈالے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ ماجبین دودھ کا گلاس واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھتی التمش کی کہی بات سوچنے لگی۔ میں ان محبتوں کے لائق نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آج یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ ایلیا میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، تم میرے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں نہ بسانا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ ماما، وہ تو مجھ سے رشتہ جوڑنے کو راضی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا خیال دل میں نہ بساؤں، مگر میں تو یہاں ان کی سوچوں سے نکل ہی نہیں پا رہی۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو میری محبت کے لائق نہیں سمجھتے، جبکہ میں تو اپنی محبت کے لائق صرف انہیں ہی سمجھتی ہوں۔ دودھ کا بھرا گلاس وہیں کا وہیں پڑا رہا اور وہ سوچوں میں گم اسے بھول ہی بیٹھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ آغا فارس جو کہ آج کافی تھک چکے تھے 12 بجے ہی سو گئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں سوئے ہوئے، جبکہ ان کے برابر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ایزل کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بات نے اس کی نیند ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔ تو ہو سکتا ہے میرے قدم پیچھے اٹھ جائیں، تم آگے نہ بڑھی تو ہو سکتا ہے میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں۔ ان کے الفاظ ایک پل کے لیے بھی ایزل کی سماعتوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ سامنے دیوار کو یک تک تکتی سوچوں میں غوطہ زن تھی جب اسے اپنے پیٹ پہ کچھ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو آغا فارس کا بازو تھا جو انہوں نے نیند میں اس کے گرد حائل کیا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو کتنی ہی دیر ان کے بند آنکھوں والے چہرے کو دیکھتی رہی۔ یوں سوتے ہوئے وہ کتنے پیارے اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سکون کیوں تھا؟ ایزل جانتی تھی کہ یہ اطمینان اس کے ان کے پاس ہونے کا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دیا آغا؟ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس نے سوئے ہوئے آغا سے شکوہ کیا، مگر بہت آہستگی سے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ میں آپ کو خود سے دور کبھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ بچوں کے سے انداز میں کہتی وہ ان کے چہرے کو آنکھوں میں بھرتی اسی چہرے کو اپنے لبوں کے لمس سے سرشار کر گئی۔ وہ جھکی اور ان کے ماتھے پہ اپنی محبت کا نقش چھوڑ گئی۔ آغا فارس قسمت آئے، نیند میں بھی انہیں محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی محبت بھرا لمس ملا ہے۔ ان کے ہلنے پہ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی، جھٹ سے آنکھیں بند کی اور پھر جب کچھ دیر بھی سکوت ہی پایا تو آنکھیں واپس کھولنی۔ وہ سوئے ہوئے ہی تھے۔ آج اسے ایک بار پھر احساس ہوا تھا ان کے پاس ہونے کی اہمیت کا، کیونکہ انہوں نے اس سے دور ہونے کی بات جو کر ڈالی تھی۔ آغا، مائی سویٹ ہبی، یہ احساس کتنا خوبصورت ہے نا کہ میں نے جسے اپنے ہمسفر کے روپ میں چاہا اسے پا لیا۔ اس روپ میں تو آپ اور بھی حسین لگتے ہیں۔ اپنے اطراف حائل ان کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر کروٹ بدلے سینے سے لگاتی وہ محبت سے بولی، اور جب آپ مجھے میری مسز پیاری بیوی اور بیگم جان کہہ کر بلاتے ہیں نا تو سچ کہوں میرا دل انوکھے احساسات سے گزرنے لگتا ہے۔ ہر بار آپ کے منہ سے یہ الفاظ مجھے کتنی مسرت دیتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، مگر مجھے اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بارہا مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر۔ نظروں میں مسلسل ان کا چہرہ بھرے وہ انہیں اپنے احساسات سے آگاہی دے رہی تھی۔ وہ جاگ رہے ہوتے تو یہ سب وہ بالکل نہ بول پاتی۔ وہ شوہر جسے میں نے بہت تکلیفیں دی، مگر آئی ایم سوری، دل سے کبھی نہیں چاہا میں نے ایسا۔ آئی ایم سوری آغا جان۔ ان کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر واپس سینے سے لگاتی وہ خود بھی آنکھیں موند گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب قدم ان کی طرف بڑھانا ہے، اب آگے بڑھنا ہے، ورنہ وہ پیچھے ہو گئے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی ان کا دور ہونا۔ ہاں بولو، کیوں بار بار کال کر رہے تھے؟ حارث سو گیا تو شہزین موبائل لیے کمرے سے نکل آئی۔ یاور چونکہ میسیجز بھی کر رہا تھا تو شہزین نے کال بیک کر لی۔ تمہاری آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ دوسری جانب وہ شوخی سے گویا ہوا، میری آواز سننے کی عادت پڑ گئی تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا، سو بلا وجہ کال کرنے سے گریز کیا کرو۔ کیا یہ وجہ کم نہیں کہ تمہاری آواز میرے کانوں کا سکون ہے؟ ایسے سکون کی عادت بھلا کوئی کیوں نہ ڈالے؟ وہ جواباً دل پھینک انداز میں بولا۔ وہ باتیں جو شہزین حارث کے منہ سے سننے کی خواہش کیا کرتی تھی وہ اب یاور کر رہا تھا تو اسے روک نہ سکی، بلکہ اپنی تعریف تو اسے ہمیشہ اترانے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی۔ صرف ایک بار ملی ہوں تم سے اور ایک ہی بار کال پر بات ہوئی ہے، اس کے بعد تم اگر یہ بات کہہ رہے ہو تو جان لو کہ میں بے وقوف نہیں ہوں جو تمہارے پھینکے جال میں آ جاؤں۔ شہزین نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، جانتی ہوں وقت گزاری کر رہے ہو تم۔ وہ 1-2 بار میں ہی اس پہ فلیٹ ہو گیا ہے، یہ شہزین اتنی آسانی سے کیسے یقین کر لیتی؟ وقت گزاری اگر کرنا چاہوں تو ہر وقت لوگ میری راہوں میں بیٹھے ہیں شہزین، مگر میں ان راہوں سے قدم موڑ کر خود تمہاری راہ کی طرف چلا ہوں، سو یاور کو گرا پڑا مت سمجھنا، کیونکہ وقت گزاری کرنے والے ہمیشہ گرے پڑے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں بولا کہ شہزین کو یقین کرنا پڑا کہ وہ واقعی اسے پسند آ گئی ہے۔ ایک بار پھر سے یاد دلا دوں کہ شادی شدہ ہوں میں، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی، وہ نخوت سے بولی۔ ہاتھ تو کیا، سیدھا قدموں میں آ جاؤ گی، بس دیکھتی جاؤ تم۔ وہ اتنا ہولے سے بولا کہ شہزین سن نہ پائی۔ پہلی نظر کی محبت ہو چکی ہے مجھے تم سے، اور ضروری نہیں کہ محبت کی منزل ہمیشہ ملن ہی ہو۔
تم مجھ سے بات کر لو، مجھ سے مل لو، بس یہی کافی ہے میری خوشی کے لیے۔ وہ پکے عاشق کے مانند بولا تو شہزی نے ہنکارا بھرا۔ بہت دیکھے تھے اسے اپنے پیچھے پاگل، مگر وہ سب کو نو لفٹ کا بورڈ دکھاتی آئی تھی۔ مگر یاور اسے قابل قبول لگا تھا تبھی تو بات کر رہی تھی، ورنہ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ ایسا تم سوچتے ہو، لیکن میری نظر میں محبت کی منزل صرف ملن ہے، مگر صرف ان کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی یہ منزل اپنی کوشش سے حاصل کر لی ہے۔ تم جیسے مردوں میں تو شاید ہمت نہیں۔ اس نے یاور کو ٹونٹ مارا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی کرتا ہوں کوشش ملن کی منزل حاصل کرنے کی۔ شہزین کا طنز اسے چبھا تھا۔ کر کے دیکھ لو کوشش، مگر میں تمہاری اس کوشش کو ہمیشہ ناکام بناتی رہوں گی۔ شہزین نے بھی اسے چیلنج کیا۔ پھر اگر میں کامیاب ہو گیا تو؟ اس سے محظوظ انداز میں پوچھا۔ ناممکن، میں کامیاب ہونے ہی نہیں دوں گی، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ لیٹس سی کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار۔ ابھی تو تمہیں یہ انوائٹ کرنے کو کال کر رہا تھا۔ پرسوں میرے گھر پہ پارٹی ہے۔ ٹامی، سیم، جیا اور لیلا بھی انوائٹڈ ہیں، مگر میرے لیے چیف گیسٹ تم ہو۔ جس مقصد کے لیے اس نے کال کی تھی وہ اب بیان کیا۔ کس وقت ہے پارٹی؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ڈونٹ وری، لیٹ نائٹ نہیں ہے۔ یاور نے جھوٹ بولا۔ پارٹی لیٹ نائٹ ہی شروع ہونی تھی، مگر شہزین یہ سن کر انکار نہ کر دے تبھی جھوٹ بول گیا۔ اوکے لیٹس سی۔ اس نے کوئی ایگزیکٹ جواب نہ دیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، ضرور آنا۔ جب تک تم نہیں آؤ گی پارٹی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اب رکھتا ہوں فون۔ وہ ایسے الفاظ کہہ کر فون رکھ گیا تاکہ شہزین سوچ میں ڈوب جائے، اور واقعی ڈوب گئی کہ کیا وہ اتنی خاص ہے کہ بنا اس کے پارٹی شروع نہیں کی جائے گی۔ صبح اس کی آواز کسی چیز کے گرنے کی آواز سے کھلی تو دیکھا کہ آغا فارس آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں تیار ہوتے دیکھ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو ملامت کیا، کیونکہ رات میں وہ یہ سوچ کر سوئی تھی کہ صبح ان کے جاگنے سے قبل اٹھ جائے گی اور ان کے آفس کے کپڑے ریڈی رکھے گی، مگر وہ تو کپڑے پہن کر اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ گڈ مارننگ وائفی۔ آئینے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر انہوں نے وہیں سے اسے گڈ مارننگ وش دی۔ سوری، میرے ہاتھ سے برش گر گیا تو تمہاری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے معذرت کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی آنکھ اس وجہ سے کھلی ہے۔ ابھی تو صرف 7 بج رہے ہیں، آپ اتنی جلدی کیوں ریڈی ہو رہے ہیں؟ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کچھ ہوش کی اور گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو پوچھ بیٹھی۔ آج ایک میٹنگ رکھی ہے میں نے آفس کے پورے سٹاف کے ساتھ۔ چونکہ سٹاف 8 بجے آ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کام پہ لگنے سے قبل میں ان سے سب ڈسکس کر لوں۔ اب اتنے دنوں بعد وہ آفس گئے تھے تو پورے ورکرز کے ساتھ ایک میٹنگ تو لازمی تھی۔ کیا ہوا، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ نا۔ اسے آنکھیں ملتا دیکھ انہوں نے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، میری نیند پوری ہو گئی۔ جھوٹ بولتی وہ بیڈ سے اتر گئی۔ یہ اپنی نیند خراب کر کے دن بھر آفس کے کاموں کو دیکھیں اور تم یہاں مزے سے سوتی رہو، شرم کرو ایزل۔ یہ سوچ کر ہی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ورنہ نیند تو بڑے مزے کی آئی ہوئی تھی۔ آج کی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ وہ ایک پرزور انگڑائی لیتی اٹھی اور ایک لمبی سانس بھر کر اس خوشبو کو سانسوں میں بھرا جو رات بھر سے اس کے سرہانے پڑی تھی اور پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنی بہن سے ملنے والی ہوں۔ ایزل سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ ہی بہت تھی اسے۔ کیا کہا تم نے؟ تم ایزل سے ملنے والی ہو؟ تبھی کوئی اور بھی بولا تو وہ اچھل ہی پڑی۔ دل ایک دم سے چھوٹا پڑا، مگر سامنے نادیہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ ماما، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے دل پہ رکھا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ تم کیا کہہ رہی تھی انم؟ تم ایزل سے ملنے والی ہو؟ تم اس کے گھر جاؤ گی، واقعی ملو گی اس سے؟ ایزل کی بات پہ نادیہ تو ہو چکی تھی جذباتی۔ جی ماما، مگر آپ بابا کو مت بتائیے گا۔ وہ جانتی تھی کہ نادیہ نہیں بتائیں گی، مگر پھر بھی تنبیہ کی۔ کیا نہیں پتہ چلنا چاہیے مجھے؟ دل تو اب اچھل کر حلق میں آیا تھا کیونکہ اعجاز نے بھی اسی وقت چھاپا مارا تھا۔ انم نے جلدی سے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا کہ اگر پتہ لگ گیا تو ایک تو ملنے سے سختی سے روکا جائے گا اور پھر جاب سے بھی منع کر دیا جائے گا۔ کچھ نہیں، کہہ رہی تھی کہ ابھی تھوڑا اور سونے دیں۔ میں نے کہا کہ دیر ہو گئی تو کہنے لگی تو چھٹی کر لوں۔ بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ آج دوسرا دن ہے اور تم چھٹی کی بات کر رہی ہو۔ ابھی بتاتی ہوں تمہارے باپ کو۔ آپ کا نام سن کر دیکھیں فوراً اٹھ بیٹھی ہے۔ نادیہ نے خاصی تفصیل دے کر جھوٹ کھڑا۔ بری بات انم بیٹا، یہاں تمہاری ماں خاص کر تمہیں اٹھانے آئی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ کل تھک گئی ہوگی تو آج شاید جلدی اٹھے نہ، کہیں دیر ہی نہ ہو جائے، سو میرے منع کرنے کے باوجود بھی آ گئی۔ حالانکہ ابھی 2 گھنٹے پڑے، مگر تم کہہ رہی کہ چھٹی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اعجاز نے نرمی سے اسے ڈپٹا۔ اوفو بابا جان، میں تو ماما کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، میں بھلا کیوں کرنے لگی چھٹی؟ آج تو بلکہ مجھے جلدی جانا ہے۔ اچھا ہوا ماما آپ نے مجھے ابھی اٹھا دیا، ورنہ میں نے تو الارم 8 بجے کا لگا رکھا تھا۔ وہ باپ کے سامنے اداکاری کرتی بولی، کیونکہ نادیہ تو جانتی تھی کہ وہ ان کے آنے سے قبل ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تو پھر تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، آج بھی میں ہی تمہیں ڈراپ کر دوں گا کیونکہ آج مجھے بھی جلدی آفس جانا ہے۔ اعجاز نے ایک چھوٹا سا دھماکہ کیا تو انم کا منہ اترا کہ وہ ان کے ساتھ جانے سے کیسے انکار کرے، کیونکہ وہ تو اسے سیدھا آفس اتارتے۔ دونوں ایک ساتھ جاؤ گے؟ ایک دوسرے کو جلدیاں ڈالو گے؟ آپ جائیں، آفس ہی چلی جائے گی ڈرائیور کے ساتھ۔ آپ نے تو کر لیا ہے ناشتہ، اسے ابھی ریڈی ہونا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے۔
نادیہ تھیں جب بولنے کو، انم کے لیے آسانی پیدا کرنے کو، تو انم کو کیا ضرورت تھی فکر کرنے کی۔ چلو بھائی بیگم، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بنا کوئی بحث کیے کمرے سے نکل گئے۔ بحث بنتی بھی نہیں تھی۔ اب بتاؤ، ایزل سے بات ہوئی تمہاری؟ اس کے گھر کا پتہ تو ہے نا تمہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو نا، مجھے بھی اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ ان کا بھی دل مچل رہا تھا ایزل سے ملنے کو۔ ماما آپ کو بھی ضرور لے جاؤں گی، ابھی تو آپ پہلے مجھے جانے دیں۔ میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاؤں گی اس کے پاس۔ آپ گئیں تو اتنی دیر میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی، تو کسی دن فرصت سے زیادہ وقت کے لیے لے چلوں گی آپ کو۔ انم کو مشکل سے 1 گھنٹہ میسر تھا، کیونکہ 1 گھنٹہ تو اسے یہیں گھر پہ ہی لگ جانا تھا۔ اس نے آفس سے واپسی کی بجائے صبح صبح ایزل سے ملنے کا سوچا، کیونکہ اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ تم کیا جانو انم، کہ میرے لیے تو اپنی بیٹی سے ملاقات کا ایک لمحہ بھی کافی ہوگا، مگر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ جو ماں کا دل ہے نا، یہ کبھی بھی جلدی اٹھنے کو راضی نہیں ہوگا۔ تم جاؤ اور میری طرف سے اسے جی بھر کر پیار کرنا، اسے کہنا پریشان نہ ہو، ہم اس کے ساتھ ہی ہیں، انشاءاللہ جلد وہ یہاں واپس آ جائے گی اپنے باپ کی خوشی اور رضامندی سے۔ نادیہ نے ضد کرنے کی بجائے صبر کیا کہ ابھی انم ہی میں لائے۔ انشاءاللہ ماما، آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں۔ اس نے ماں کو بھی انہی کے والی تسلی دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا، یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ فریش ہو کر نکلی تو آغا فارس کے جھنجھلاہٹ بھرے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کیا ہوا؟ اس نے ان کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ جان، یہ دیکھو نا، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کے سے انداز میں بولے، جیسے کوئی بچہ کسی بڑے سے بولے، اور وہ اس کا ٹوٹا کھلونا واپس جوڑ دے۔ تو آپ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے دوسری شرٹ۔ نہیں، مجھے یہی پہننی ہے، تم اسے ہی ٹھیک کر دو نا۔ وہ اسے وارڈروب کی طرف جاتا دیکھ جلدی سے بولے۔ مگر میں کیسے؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کیا۔ سوئی دھاگا لو اور سٹچ لگا دو، سمپل حل بتایا۔ مگر میں نے تو آج تک سٹچ نہیں لگایا۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی، کیونکہ سٹچ تو کیا، اس نے تو کبھی سوئی میں دھاگا تک نہیں ڈالا تھا۔ آج میرے لیے لگا دو نا۔ وہ آنکھوں میں چاہت کے دیے لیے بولے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی، کیسے ممکن تھا وہ پوری نہ کرتی۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی اور مینا سے سوئی دھاگا لے آئی، کیونکہ اسے تو یہ تک نہ پتہ تھا کہ اس گھر میں سوئی دھاگا کہاں پڑا ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اور سوئی میں دھاگا ڈالنے لگی، مگر یہ پروسیس کافی لمبا ہو گیا تو آغا فارس بول پڑے۔ لاؤ میں خود ہی کر لوں، کیونکہ تم سے تو آج کی صدی میں دھاگا ڈلنے سے رہا۔ انہوں نے اسے سوئی دھاگا جھپٹنا چاہا، مگر وہ یوں پیچھے کر گئی جیسے کوئی قیمتی اثاثہ ہو۔ نہیں، میں خود کروں گی۔ یہ گویا اس کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ آخر کار دھاگا ڈل ہی گیا۔ دیری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مینا نے اسے باریک سوئی تھما دی۔ شکر ہے بھائی، یہ پہاڑ تو سر ہوا۔ آغا فارس نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا تو ایزل نے پھولی ہوئی ناک کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ مذاق مت اڑائیں میرا، خود سے تو آپ سے اتنی دیر میں بھی نہ ڈلتا۔ انہیں بات لگائی گئی۔ اتنے سے کہیں گنا کم وقت میں ڈل جاتا، مگر تم نے دیا ہی نہیں۔ وہ خواہ بن رہے تھے، جبکہ ایسا واقعی ہو سکتا تھا کہ انہیں اس سے بھی زیادہ دیر لگ جاتی۔ شرٹ اتار کر دیں۔ ان کی بات کو سر سے اڑاتی وہ حکمانہ لہجے میں بولی۔ شرٹ نہیں دوں گا، تم آؤ میرے پاس۔ وہ صاف انکار کرتے اسے اپنے قریب آنے کا حکم جاری کرتے بولے۔ ایزل نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، جو کہ کرخ نہیں تھی بلکہ مسکراتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ ضد کرنے کی بجائے کہ نہیں میں تو تبھی لگاؤں گی جب آپ شرٹ دیں گے، وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی، جو کہ 1-1.5 قدم کے فاصلے پر ہی تھے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو سویٹ ہارٹ، باہر سے نہیں اندر سے سٹچ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں، ورنہ یہ گرا باہر کتنی بری لگے گی۔ سب کہیں گے کہ تمہاری بیوی کتنی پھوہڑ ہے، اسے ایک ٹانکا تک لگانا نہیں آتا۔ اسے باہر سے سوئی اندر کی طرف لے جاتا دیکھ انہوں نے جلدی سے اسے ٹوکا اور پھر اسے چھیڑنے کی خاطر پھوہڑ کہہ ڈالا۔ اگر اتنی ہی پھوڑ ہوا نا میں، تو لیں یہ پکڑا، خود ہی لگا لیں آپ۔ وہ برا مناتی ہوئی سوئی ان کے ہاتھ پہ دھرتی واپس جانے کو تھی جب انہوں نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ اچھا بابا، مذاق کر رہا تھا نا، سوری نا، لگا دو پلیز، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ دیری کا بہانہ کیا گیا کہ اگر وہ ان کے پلیز پہ بھی نہ رکی تو دیری پہ تو رک ہی جائے گی، اور وہ رک بھی گئی۔ ایک تو کام بھی کرو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ کام کرنے لگی، جبکہ اس کی اس بڑبڑاہٹ پہ آغا فارس جی کھول کر مسکرائے۔ اسے چھیڑنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ وہ ٹیڑے میرے سٹچز لگا رہی تھی جب ایک دم سے آغا فارس کے لبوں سے کرخ خارج ہوئی تو ایزل کے ہاتھ گھبراہٹ کے مارے وہیں رکے، کیونکہ سوئی ان کے سینے کے ماس میں ہلکی سی گھس گئی تھی، مگر اتنی ہلکی گئی تھی کہ نکل بھی آئی۔ I'm sorry آغا، مجھے پتہ نہیں چلا، it's okay میری جان۔ وہ رونے والی صورت بنا کر بول رہی تھی کہ وہ بہت پیار سے اسے ٹوک گئے، پھر یوں بولے جیسے معمولی بات ہو، اور واقعی معمولی سی بات ہی تو تھی۔ There is not much pain, it's fine, relax and continue۔ وہ اپنے سینے کو اس جگہ سے دباتے بولے، کیونکہ خون کی ننھی سی بوند نکل آئی تھی، جسے ایزل نے بھی دیکھا، اور اس سرخ بوند پہ ایزل کا خون خشک ہوا تھا۔ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بات نہیں، ذرا سی سوئی ہی تو چبھی ہے، کیوں گھبرا گئی ہو؟ اسے ہاتھ روکے بس اپنے سینے کی طرف تختہ پا کر انہوں نے پھر سے اسے ایک مسکان کے ساتھ بتلایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں نہیں کرے، مجھے نہیں آتا یہ، کچھ بھی بولتی ہوں، کچھ بھی کرتی ہوں، آپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، سب غلط ہو جاتا ہے، میں نہیں لگا رہی کوئی بٹن۔
وہ سوئی وہیں لٹکتی چھوڑے لٹکا ہوا منہ لیے بیڈ پہ جا بیٹھی، جبکہ آغا فارس جنہوں نے اپنا بٹن دانستہ توڑا ہی اس لیے تھا تاکہ ایزل کو اپنے قریب کر سکیں، اب اسے دور جاتا دیکھ انہیں اپنی اس کراہ پہ غصہ آیا جسے وہ کنٹرول نہ کر سکے تھے۔ اور اگر وہ دبا بھی جاتے اس کراہ کو تو اس ننھی بوند کو کیسے چھپاتے اس سے؟ تم نہیں لگاؤ گی تو کون لگائے گا؟ وہ بے چارگی سے کہتے اس کے پاس فرش پہ ایک گھٹنا ٹکائے بیٹھ گئے اور ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھتے ہوئے بولے، آپ نے کہا تھا کہ آپ خود کر لیں گے۔ اس کے پاس جواب حاضر تھا۔ جھوٹی، میں نے کب کہا تھا ایسا؟ وہ حیران ہوئے۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا تھا۔ وہ ان سے زیادہ حیران ہوئی۔ وہ تو میں نے دھاگا ڈالنے پہ کہا تھا، بٹن مجھے کہاں لگانا آتا ہے بھلا؟ انہیں یاد پڑ گیا کہ انہوں نے کس لیے کہا تھا۔ آتا ہے آپ کو، ابھی مجھے بھی تو سکھا رہے تھے، وہ برجستگی سے بولی۔ وہ تو میں، ارے بابا نہیں آتا نا مجھے لگانا۔ کوئی جھوٹ نہ بن پایا تو چڑھ کر بولے، ہاں تو پھر مجھے بھی نہیں آتا، ویسے بھی دیکھ تو چکے ہی ہیں آپ، وہ بھی انہی کے انداز میں بولی۔ دوبارہ ان کے خون کی کوئی بوند ضائع نہ کر دے یہی ڈر تھا اسے۔ ٹھیک ہے مت لگاؤ، میں مینا سے ہی لگوا لیتا ہوں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتے اٹھے تو ایزل نے پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ بنا شرٹ اتارے ایسے ہی مینا سے بٹن لگوانے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا تو خون جوش مارنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے رک جائیں، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں رکنے کا بولی تو آغا فارس جو اس سے کچھ ایسے ہی توقع کیے ہوئے تھے مسکرا اٹھے، مگر پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے واپس پلٹے۔ اب آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو لگا ہی دیتی ہوں، وہ ایسے بولی جیسے وہ منتیں کر رہے تھے اور یہ احسان کرنے جا رہی ہو۔ ویسے میں اتنا بھی انسسٹ نہیں کر رہا تھا، تمہارا دل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں مینا سے میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں لگا دوں گی، کوئی ضرورت نہیں کسی تیسرے کے پاس جانے کی۔ آپ کی بیوی میں ہوں نہ کہ وہ مینا، انہیں ٹوک کر جلدی سے بولتی وہ اپنے سینے پر انگشت شہادت سے دستک دیتی۔ لفظ بیوی پر زور دینے کے بعد ایک دم خاموش ہوئی کیونکہ یہ بات غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلی تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا، جبکہ آغا فارس کے دل میں تو اس کے روب سے یہ بات کہنے پہ خوشی کے لڈو ہی پھوٹ پڑے۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا آج پہلی بار اس طرح ایزل نے ان کی بیوی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ ان کے چہرے پہ تو اس خوشی سے انوکھے رنگ بکھر چکے تھے۔ وہ اب خجالت کا شکار ہو چکی تھی، نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، جانتی تھی وہ شوخی بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ فائنلی آج تمہارے منہ سے مجھے یہ بات تو سننے کو ملی۔ ارے بابا تم ہی ہو میری بیوی، میری اکلوتی لاڈلی جانے عزیز بیوی، وہ اسے شانوں سے پکڑ کے شوخی سے جھنجھوڑتے بولے تو ایزل ان کی اس خوشی پہ اندر ہی اندر سرشار ہوئی کہ چلو غیر دانستہ ہی صحیح، مگر اس کی کسی بات سے اس کے آغا خوش تو ہوئے۔ کیا ہے کیوں ہلا رہے ہیں مجھے؟ پھر سے سوئی چپ گئی تو مجھے کچھ مت کہیے گا، بہانہ ہاتھ لگا باتوں سے پھرنے کا۔ کیا پہلے میں نے کچھ کہا؟ میں تو کہتا ہوں آپ کے دانستہ چبھو دو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے جو میری سماعتوں نے سنا۔ وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آئے۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں آپ، جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو؟ ذرا سی بات ہی تو کہی ہے میں نے، اور جو سچ ہے وہی کہا ہے، اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ چڑچڑاہٹ سے بولی کیونکہ وہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ کچھ الفاظ خزانوں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں ایزل، بھلے یہ حقیقت ہے کہ تم میری بیوی ہو مگر یہ اعتراف تم نے آج خود کیا اور جس انداز میں کیا، I can't tell you that how happy I am۔ وہ اس کے سنورے بالوں کو مزید سنوارتے بولے تو ایزل کو یہ دل ہی دل میں یہ بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ خوشی واقعی ہر خزانے سے قیمتی ہے جو وہ ان کے چہرے پہ دیکھ رہی ہے۔ مجھے بٹن لگانے دیں۔ حسرت ہی تھی کہ کبھی جواب میں وہ بھی کچھ اچھا بولے۔ لو جناب تم لگا لو بٹن، کیونکہ میری خوشی سے زیادہ تمہارے لیے یہ بٹن امپورٹنٹ ہے، وہ مصنوعی طنز کرتے بولے۔ ہاں تو بٹن بھی تو آپ کا ہے، وہ جتا کر بولی۔ میرا نہیں، شرٹ کا، میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، کوئی روبوٹ تھوڑی نا، وہ مستی سے بولے۔ ہاں تو شرٹ بھی تو آپ ہی کی ہے، سو بٹن بھی آپ ہی کا ہوا، تیزی سے جواب حاضر تھا۔ پھر تو تم جانتی ہو نا کہ بٹن لگانے والی بھی بس میری ہی ہے، وہ اس کی بیوٹی بون کے ساتھ انگلیوں سے چھیڑخانی کرتے مخموری سے ایک آنکھ دبا کر بولے تو ایزل نے اپنی خود سوئی ان کے اس ہاتھ پہ چبھو ڈالی۔ آؤچ، کیا کر رہی ہو یار؟ انہوں نے جھٹ سے ہاتھ پڑے ہٹایا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، وہ ناک سکیڑتی بولی۔ اس نے سوئی کا پچھلا حصہ انہیں چبھویا تھا، وہ بھی قدرے ہلکے سے جس سے نہ درد ہوتی نہ خون بہتا، ورنہ اگلا حصہ تو وہ سوچتی بھی نہ۔ ظالم نہ بن، بیگم بن، انہوں نے ڈائلاگ مارا۔ پنجابی نہ زیادہ ایزل جانتی تھی نہ آغا، مگر اتنا سا جملہ دونوں کو ہی سمجھ آتا تھا بھی آسان۔ لاریب نے کہا تھا کہ آج کل ظالم بیگمات کا ٹرینڈ ہے، سو آپ کے سامنے مظلوم و معصوم بن کر نہ رہوں، ورنہ آپ روب جھاڑنے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ منو ان لاریب کی کہی بات ان کے سامنے دہرا گئی اور یہاں آغا فارس کا فلک شگاف قہقہا بلند ہوا۔ او مائی گاڈ، آر یو سیریس؟ ظالم بیگمات، ارے بھائی یہ کون سا ٹرینڈ ہے؟ یہ لڑکی تمہیں کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی پھر رہی ہے؟ خود تو بیوقوف ہے ہی، ساتھ میری اتنی سمجھدار بیگم کو بھی شامل کر رہی ہے۔ ایزل کو لگا جیسے انہوں نے اسے سمجھدار کہہ کر اس کا مذاق اڑایا ہو۔ خبردار جو آپ نے میری دوست کو کچھ کہا تو، مگر وہ اپنی والی بات کو اگنور کرتی لاریب کے لیے آواز اٹھاتی بولی، اور تمہاری دوست تم سے جو چاہے کہہ لے۔ ظالم بیگمات، آئی مین سیریسلی، ہا ہا ہا۔
آغا فارس کی سوچ سوچ کر ہنسی نہیں رک رہی تھی اور انہیں یوں ہنستا دیکھ ایزل تپنے کی بجائے خود بھی اندر ہی اندر ہنس پڑی تھی۔ آج لگ رہا تھا اسے اپنی زندگی میں کچھ نارمل۔ آج لگ رہا تھا جیسے دکھ کچھ پیچھے سرکے ہوں اور خوشی تھوڑی آگے آئی ہو۔ بٹن لگ چکا تھا مگر وہ دونوں چونکہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے سو اس کی طرف دھیان نہ تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہا ہوگا اس نے، ویسے بھی لوگوں کو مجھ سے زیادہ اور اچھے سے آبزرو کرتی ہے وہ۔ اسے تو لاریب کی ہی سائیڈ لینی تھی، بھلے واقعی اس نے بے وقوفانہ بات ہی کیوں نہ کی ہو۔ اتنا اچھے سے آبزرو کرتی ہے کہ باقاعدہ تمہیں بھی ٹیچنگ دینا سٹارٹ کر دی ہے، وہ بھی الٹے سیدھے مشوروں کی۔ مسکراتا ہوا طنز پھر سے کیا گیا۔ ویسے ظالم بیگمات کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ بھی آج کل بہت چلا ہوا ہے۔ کون سا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ رومانس کا، کپل رومانس کا۔ وہ اس کے چہرے کے پاس ہوتے شرارت سے بولے۔ واٹ؟ تو اس نے ایک دم ابرو اچکا کر اچھمبے سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا اس ٹرینڈ کے متعلق نہیں بتایا تمہاری سمجھدار دوست نے تمہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولے۔ اب جب ظالم بیگم والا ٹرینڈ فالو کر رہی ہو تو کپل رومانس والا بھی تو فالو کرنا پڑے گا ہی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ زومانی نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے قریب ہوئے۔ منہ دھو رکھیں آپ، جانتی ہوں خواہ مخواہ بول رہے ہیں آپ، سب سمجھتی ہوں میں آپ کی چالاکیاں۔ ہاں، اپنی حسرت کو ٹرینڈ کا نام دے کر میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہوتی بولی اور آخر میں دانستہ اونچا بڑبڑائی۔ تمہارے قریب آنے کے لیے اس بندہ ناچیز کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ اس ظالم بیگم کا مجازی خدا ہوں میں۔ وہ کہاں باز آنے والے تھے، پھر سے ظالم بیگم پہ قدرے زور دے کر بولے تھے۔ کوئی ظالم نہیں ہوں میں، بار بار مجھے ظالم کہنا بند کریں۔ کوئی ظلم نہیں کیا میں نے آپ پہ، صرف ایک سوئی ہی تو چبھوئی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ آغا فارس مسکائے کہ چلو اس نے ظالم بیوی ہونے سے انکار کیا تھا، ان کے مجازی خدا ہونے سے نہیں۔ ظلم اتنے ہوئے کہ انتہا ہو گئی، مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو نہ ہو۔ خود سے بنایا شعر انہوں نے اس کے سامنے جھاڑا جبکہ ایزل کے لب اس شعر پہ تالوں سے چپک گئے۔ کن ظلموں کی بات کر رہے تھے وہ؟ کیا ان ظلموں کی جو اس نے انہیں تکلیف پہنچا کر کیے؟ اسے پھر سے شرمندہ کر گئے وہ ظلم۔ ویسے یہ بٹن اسی سال لگ جائے گا یا اگلے سال تک کا ویٹ کرنا پڑے گا؟ انہوں نے بھانپ لیا کہ وہ کیوں ایک دم سے چپ ہو گئی ہے، تبھی بٹن کو بیچ میں لے آئے جبکہ انہوں نے تو بس یوں ہی یہ شعر بول دیا تھا۔ ان کا یہ شعر کسی پرانے ظلم کی طرف اشارہ نہیں کرتا تھا مگر ایزل چونکہ شرمندہ تھی، حساس تھی اپنے کیے کو لے کر، سو تبھی الٹ مطلب لے گئی۔ ہاں لگ چکا ہے، میں کینچی لانا تو بھول ہی گئی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ فرفر کرتی اس کی زبان کو اب اداسی کی بریک لگ چکی تھی۔ رہنے دو نا، کینچی کو ایسے ہی کاٹ دو۔ انہوں نے روکا تو ایزل نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا کہ ایسے مطلب کیسے؟ اپنے ان چوہیوں جیسے دانتوں سے جو ہر چیز کو ترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بولے بھی تو کن لفظوں کا انتخاب کر کے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کے ہوں گے چوہوں جیسے دانت؟ ہاں، کتنے بدتمیز ہیں یہ! وہ حیرت سے چلائی اور پھر ان کے دانتوں کو دو باتیں لگاتی آخر میں بدبدائی۔ میں نے تو کہا ہے کہ اپنے ان موتیوں جیسے دانتوں سے کاٹ لو نا مجھے۔ میرا مطلب ہے کہ دھاگے کو۔ پہلے تو انہوں نے اپنے لفظ چوہیوں کو موتیوں میں تبدیل کیا اور پھر اسے غصے سے گھورتا پا کر وہ فوراً لائن پہ آئے اور اپنی آخری لفظوں کی تصحیح کی۔ آئندہ بٹن ٹوٹے گا تو چاہے مینا سے لگوائیں یا ٹینا سے، مگر میں نہیں لگاؤں گی۔ جتنا انہوں نے اسے ایک بٹن کے پیچھے تنگ کیا تھا وہ دھمکی لگاتی بولی اور دھاگا توڑنے کو ان کے قریب ہوئی۔ جب چہرہ شرٹ کے اندرونی حصے میں لے کر گئی تو اس کی ناک اور گال ان کے سینے سے مس ہوئے۔ وہ جو دھاگا توڑنے کو تھی وہیں رک گئی کیونکہ ان کے سینے سے اڑتی مدہوش و مسحور کن خوشبو اسے وہیں کشیف کر گئی۔ سینے سے ناک جڑنے کے سبب وہ خوشبو بہت تیزی سے اس کے سانسوں میں گھلنے لگی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے تو وہ جہاں تھی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ آغا فارس بھی اس لمحے اس کی قربت پہ جیسے سانس روکے کھڑے تھے۔ اپنے سینے سے لگے اس کے چہرے کو ان کا جی چاہا مزید خود میں بھینچ لیں مگر اس طرح وہ چونک کر پیچھے ہو جاتی۔ انہوں نے ہاتھوں کو روکے رکھا اور انہی لمحات کو آنکھیں بند کیے محسوس کرتے رہے جب اس کی گرم سانسیں ان کے سینے میں جذب ہو رہی تھیں۔ ان کی اپنی اور سینٹ کی ملی جلی خوشبو ایزل کو میسمرائز کر چکی تھی۔ وہ بھول گئی کہ وہ ان کے قریب کس لیے ہوئی تھی، بس لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگی جبکہ اس کی سانسوں کی تپش آغا فارس کے سینے کو جھلسانے کی بجائے برودت بخش رہی تھی۔ اس سے قبل یہ لمحات طویل سے طویل تر ہوتے ایزل کو اسی خوشبو کے سبب ایک دم سے چھینک آ گئی اور یہی چھینک اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے خود کو ڈپٹا کہ وہ کیسے اتنا کھو گئی جبکہ اس کی چھینک پہ آغا فارس نے ٹھنڈی آہ بھری کہ اسے بھی ابھی آنا تھا۔ اس نے جلدی سے دھاگا توڑا اور سوئی لیے کمرے سے نکل گئی کیونکہ اپنی بے خودی کے بعد ان کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہائے فارس میاں، یہ خماری کے لمحات اتنے مختصر کیوں ہوتے ہیں؟ یا پھر تیرے ہی نصیب میں اتنے مختصر لکھے ہیں؟ وہ حسرت بھری آہ خارج کرتے بولے۔ خیر، ہماری ظالم بیگم ہمیں اتنے مختصر لمحات سے بھی نواز کر کرم نوازی ہی کرتی ہیں اور یہاں شکر بھی ادا کیا گیا۔ ویسے بٹن تو کافی خوبصورتی سے لگایا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی تو واقعی سنوں کے شاہکار پہ غور کرے گا۔ انہوں نے آئینے میں اپنے اس بٹن کو دیکھ کر ایک دم ہنستے ہوئے کہا جو ایزل لگا کر گئی تھی کیونکہ وہ بٹن الٹا لگا گئی تھی۔ دونوں سائڈوں میں اتنا ڈفرنس نہ تھا۔ اس نے چونکہ جلدی سے لگایا تھا تبھی غور نہ کر پائی مگر جو غور کرتا وہ ضرور جان جاتا
کہ اس شرط میں سب سے قابل غور غلطی یہی ہے، میری پھوہڑ بیوی۔ وہ ایک بار پھر الٹے بٹن کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ نوری، آج صبح صبح ہی آ گئی؟ یہ سورج آج مخالف سمت سے تو نہیں نکل آیا ماما؟ نوری جلدی آ گئی تھی اور ناشتہ کرنے کے بعد اب صفائیاں کر رہی تھی جب انم نے اسے چھیڑنے کو نادیہ سے پوچھا۔ 2-4 دن کی چھٹیوں پہ جا رہی ہوں انم باجی، اور 2-4 دن کا سارا کام آج کر کے جاؤں گی، اسی لیے جلدی آ گئی، جواب نوری نے دیا۔ کہاں جا رہی ہو چھٹیاں منانے؟ انم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک نظر گھڑی کی طرف ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پہاڑوں میں، میری جو بڑی بہن ہے نا، اس کے سسرال میں شادی ہے، میں تو بہت پرجوش ہوں۔ پتہ ہے انم باجی وہاں کتنا حسن ہے، میں کبھی وہاں نہیں گئی، جب سے ان کی شادی ہوئی ہے پہلی بار جا رہی ہوں، بہت مزہ کروں گی میں تو وہاں۔ وہ پرجوش تھی بتانے لگی، جبکہ انم اور نادیہ خاموشی سے اس کی باتوں میں مسکرانے لگیں۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو بتانا، وہاں جا کر خوب شاپنگ بھی کرنا، انم نے احساس کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت شکریہ باجی، پیسے تو میں نے جوڑ کر رکھے ہیں، وہی خرچ کروں گی، نوری نے بنا کسی لالچ کے کہا۔ پھر بھی جاتے ہوئے مجھ سے لے جانا، پہلی بار جا رہی ہو وہاں، دل کھول کر اپنی خواہشیں پوری کرنا۔ اب کہ نادیہ نے کہا تو اس نے تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ آپ کو بہت دے بیگم صاحبہ، اور اللہ ہماری انم باجی کے بھی نصیب کھول دے، نوری نے تہہ دل سے دعا دی، جبکہ اس کے دوسرے جملے پہ انم کے دل میں کچھ چپ سا گیا، جبکہ نادیہ کا دل بھر آیا۔ آپ دیکھنا ہماری انم باجی کے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے گا، نوری بھی سمجھتی تھی انم کا دکھ۔ شہزادہ، جبکہ انم تمسخرانہ انداز میں ہلکا سا ہنس کر بولی۔ شہزادے صرف کہانیوں میں آتے ہیں نوری، اور وہ بھی صرف شہزادیوں کے لیے، اور میں نہ ہی شہزادی ہوں نہ ہی کسی کہانی کا کردار۔ یوں تو وہ ہنس رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کا بھیگا پن نادیہ اور نوری دونوں محسوس کر چکی تھیں۔ میں نہیں مانتی باجی، اب اپنے فارس بھائی کو ہی دیکھ لیں، بالکل شہزادے ہیں، اور ایزل باجی بھی پوری شہزادی ہیں۔ مجھے تو وہ دونوں ایک ساتھ بڑے اچھے لگتے تھے، اچھا ہوا دونوں ایک ہو گئے، میں تو بہت خوش ہوں۔ اور ہاں، آپ بھی تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہیں، نوری اپنے تصور میں انہیں ایک ساتھ دیکھتی کھوئی کھوئی سی بولی۔ تو انم کے دل میں مزید ہوک اٹھی، دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں، اس بات پہ تکلیف تو ہوئی تھی کیونکہ منگیتر تو وہ اس کے تھے، مگر نوری نے کبھی ان دونوں کی جوڑی کی تعریف نہ کی۔ وہ دونوں ایک ساتھ دکھتے بھی کب تھے۔ اچھا اب زیادہ باتیں مت کرو، میرے کمرے کی صفائی کر دو جا کر۔ اپنی طرف سے تو نوری انم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی باتیں الٹا اسے تکلیف دے گئیں، تبھی اسے بھگا دیا۔ کئی بار میں بھی سوچتی ہوں انم کہ ایزل سے جتنا پیار فارس کرتا ہے اتنا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ میری بیٹی کو ساری زندگی اگر کوئی خوشی دے سکتا ہے، اس کے لیے سب سے لڑ سکتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، تو وہ صرف فارس ہی ہے۔ بس اس نے جو تکلیف ہمیں اور ایزل کو دی ہے، اسی کا غم و غصہ ہے۔ اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی نوری کی ہی طرح ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کی بلائیں لیا کرتے۔ تمہارے باپ کا غصہ جائز ہے، مگر صرف فارس کے لیے۔ ایزل کے چناؤ پہ اپنے غصے کو انہیں دبا لینا چاہیے تھا۔ صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے نادیہ مطمئن تھی کہ اس کی خوشی فارس میں ہے تو اس کے ساتھ ہی رہے۔ سوچا تو میں نے بھی کبھی نہیں تھا ماما کہ فارس اس حد تک چلے جائیں گے، وہ بھی ایزل کے لیے، مگر جب ایزل انہیں معاف کر چکی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی سب بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اب وہ دونوں ایک جائز بندھن میں بن چکے ہیں۔ آپ نے پھپھو کی طرف جانا بہت کم کر دیا ہے، وہ کتنی اکیلی ہو گئی ہیں، آپ جاتی رہا کریں ان کے پاس۔ انم نے انہیں سمجھایا کہ سب بھلا دیں، کیونکہ جو بھی غلط ہوا وہ گزر چکا ہے، اور جس کے ساتھ ہوا اس نے بھی تو معافی دے دی ہے۔ نامعلوم دی ہے یا نہیں، مگر انم نے محض نادیہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ اس کی طرف جاؤں تو سمجھ نہیں آتی میں اس کے آنسو پہنچوں یا وہ میرے، وہ آج زردگی سے بولیں، کیونکہ جب بھی جاتی تھی دونوں اپنی اولادوں کی غلطیوں اور ان کی جدائی پہ رو دیا کرتی تھیں۔ پھر بھی ماما، آپ پھپھو کو اس تنہائی میں اپنوں کی بہت ضرورت ہے، آپ روز نہیں تو 2-3 بار ان کی طرف چکر لگا لیا کریں، وہ تو آتی نہیں کہ بابا ٹھیک سے ان سے بات ہی نہیں کرتے۔ ایزل اور فارس کی ایک دوسرے کے لیے محبت کی کو پوشیدگی کی چادر میں لپیٹے رکھنے کی وجہ سے اعجاز ابھی تک شائستہ سے ناراض تھے۔ بات تو کرتے تھے مگر شکوہ بھی بارہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر وہ انہیں آگاہ کر دیتی تو اتنا کچھ ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ہم سے زیادہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہوگی۔ آج جاؤں گی اس کی طرف، تم اب اٹھو، باتیں ہی کرتی رہو گی کہ آج جانا نہیں ایزل سے ملنے؟ نادیہ نے اس کی توجہ وقت کی جانب مبذول کروائی جو گزر رہا تھا۔ او ہاں جانا ہے، کیوں نہیں جانا۔ وہ ناشتہ تقریباً کر چکی تھی، باقی کا یوں ہی چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے میری طرف سے جی بھر کر گلے لگانا، اسے کہنا کہ ماما بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، کہنا اپنی نئی زندگی کی طرف توجہ دے، ہماری فکر نہ کرے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے جانے کو تھی جب نادیہ نے ایک پیغام ایزل کے نام کرنے کو اس کے سپرد کیا۔ کہہ دوں گی ماما، میری اس سے بات کرواؤ گی نہ وہاں جا کر؟ وہ جا نہیں رہی تھی مگر کم از کم بات تو کر ہی سکتی تھی ایزل سے۔ کروا دوں گی ماما جان، کروا دوں گی۔ اب کہ انم ان کی بے چینی، ان کی بے صبری پہ باقاعدہ مسکرا دی اور جانے لگی، جب اپنے کمرے سے نکلتی نوری کے ہاتھوں پر نظر پڑی۔ اسے کہاں لے جا رہی ہو نوری؟ وہ 2 قدم چل کر وہیں رکی۔ اسے؟ نوری نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے بکے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے تو میں کچرے میں پھینکنے جا رہی ہوں باجی، نوری مصروف سے انداز میں بتاتی آگے بڑھ گئی۔ واٹ؟ کچرے میں؟
انم کو تو لفظ کچرے پہ باقاعدہ دھچکا لگا. وہ حیرتاً چلائی تو نوری کے آگے بڑھتے قدم وہیں رکے. کس سے پوچھ کر ہاتھ لگایا تم نے انہیں، وہ بھی کچرے میں پھینکنے کے لیے؟ اب کہ انم کی حیرت غصے میں بدل گئی. سارے پھول مرجھا گئے ہوئے ہیں، پڑے رہے تو پتیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی، گند پڑ جائے گا. تو میں نے سوچا کہ تم نے سوچا کہ انہیں پھینک دوں. انم نے اسے کچ خلقی سے ٹوکا. بنا پوچھے آئندہ ایسا کچھ بھی کرنے کا مت سوچنا. وہ اسے ڈپٹنے لگی. کیا ہو گیا انم، اسے ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ اسے کیا معلوم تھا کہ تمہارا ارادہ نہیں انہیں پھینکنے کا؟ نادیہ حیرت سے گویا ہوئی. وہ حیران تھیں کہ انم نے آج سے قبل کبھی ملازموں پہ ذرا سی بات پہ غصہ نہیں کیا. میں کہاں ڈانٹ رہی ہوں، میں تو بس اسے بتا رہی تھی کہ یہ کتنے قیمتی. بولتے بولتے وہ لفظ قیمتی پہ اس کی زبان ٹھہر گئی. وہ ان پھولوں کو اتنا قیمتی کیوں سمجھ رہی ہے؟ کیا اس لیے کیونکہ یہ حارث نے دیے ہیں؟ وہ خود اپنے آپ پہ حیران ہوئی تھی کیونکہ نادیہ ٹھیک کہہ رہی تھیں. وہ واقعی بہت ہارش رد عمل دے رہی تھی. نوری تم جاؤ انہیں وہیں رکھو جہاں سے اٹھایا ہے اور باقی کی صفائی کرو. نادیہ نے اسے بھگایا. کیا ہو گیا انم؟ پہلے تو کبھی تم نے کسی ملازم سے ایسا رویہ نہیں رکھا، اب ذرا سی بات پہ اتنا اکھڑ کیوں رہی تھی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا. ذرا سی بات نہیں ہے یہ ماما، وہ ان کی بات سے اختلاف رکھتی بولی. اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو ان باتوں کو یہیں اور اب جاؤ، دیر نہ کر دو کہیں. نادیہ نے بے فضول کی اس بحث کو یہیں ختم کرنا چاہا. جی ماما، مجھے کچھ یاد آ گیا، میں روم سے ہو کر آتی ہوں پھر جاتی ہوں. وہ کچھ یاد آنے کا فقط بہانہ بناتی کمرے میں چلی آئی. نوری فرش پہ جھاڑو لگا رہی تھی. آئی ایم سوری نوری، میں کافی روڈلی پیش آئی تمہارے ساتھ. نوری کو دیکھ کر اسے اپنے رویے پہ شرمندگی ہوئی. ارے انم باجی، آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ غلطی تو میری ہے، مجھے لگا پھول سوکھ گئے ہیں تو اب پھینکنا ہی ہوگا آپ کو. وہ بنا برا منائے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی بولی. ہر سوکھا پھول ہمیشہ پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا نوری، کچھ پھول سینے سے لگا کر رکھنے کو ہوتے ہیں. یہ آواز انم کے دل کی تھی اور دل میں ہی رہ گئی، نوری تک نہ پہنچ سکی. وہ اپنے دل کی آواز پہ حیرت کا جھٹکا کھا کر رہ گئی. یہ پھول اتنے قیمتی کیوں ہیں آخر میرے لیے؟ میں نے نوری کو بھی ان کے سبب ڈانٹا، آخر ایسا کیوں کیا میں نے؟ وہ بوکے کو ہاتھوں میں لیتی خود ہی سے سوال گو ہوئی. شاید دینے والا تمہارے لیے بہت خاص بن گیا ہے اسی لیے. دل اس کی الجھن سلجھانے کو بولا. جو انسان ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ہر پل ساتھ دے، بالکل کسی اپنے کی طرح، وہ انسان ہمارے لیے اہم اور خاص بن ہی جاتا ہے. حارث بھی میرے لیے بہت خاص ہے، مگر کیا اتنے خاص ہو گئے کہ ان کی دی چیز کی بے قدری پہ میں یوں چلا اٹھوں؟ ماما ٹھیک کہہ رہی تھیں، آج سے قبل تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو پھر اب کیوں؟ ہاں اس نے اقرار کیا تھا کہ حارث اس کے لیے اہم ضرور ہے، مگر یہ اہمیت اس قدر ہو گئی کہ وہ اپنی نیچر سے ہٹ گئی. اس پہ وہ حیران اور الجھی ہوئی تھی. جو انسان ہمارے لیے خاص ہو، اس کی دی چیز بھی خاص ہی ہوتی ہے. نہ جانے میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں. اف، وہ چڑ اٹھی اور خود کو سمجھاتی بکے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر وارڈروب میں رکھنے لگی. یہ بکے تمہیں یاد دلائے گا نم کہ تمہاری زندگی کے اتنے خاص دن پہ کسی نے تمہیں خاص طور پہ یاد رکھا تھا. بکے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ کر کہتی وہ وارڈروب بند کیے کمرے سے نکل گئی. آغا آپ کی گھڑی. وہ آفس جانے لگے تو ایزل نے جلدی سے یاد کرواتے ہوئے ان کی گھڑی انہیں تھمائی. او ہاں. انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور گھڑی لیے کلائی پہ باندھنے لگے. آغا آپ کا والٹ. گھڑی پہنے وہ راہ ناپنے کو ہوئے کہ اب کہ اس نے انہیں بھولا ہوا والٹ بھی تھمایا. ارے اسے بھی بھول گیا. انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور والٹ پکڑ کر جیب میں رکھا. وہ ایسا دانستہ کر رہے تھے تاکہ ایزل اب سے روز خود ہی انہیں ان کی چیزیں تھمایا کرے، ایک ذمہ دار بیوی کی طرح. اب میں چلتا ہوں. اور یہ گاڑی کی چابی کون لے کر جائے گا؟ اس بار آغا فارس کا جی کیا کہ کہا لگا کر ہنس پڑے. اوف یار، اسے بھی بھول گیا، بہت بھلکڑ ہوتا جا رہا ہوں میں. وہ دانستہ سر پہ ہاتھ مارتے بولے. زیادہ نوٹنکی مت کریں، اتنے بھی بھلکڑ نہیں ہوئے آپ کے روز مرہ کی عادتوں کو فراموش کر بیٹھیں. اچھی طرح سمجھ رہی ہوں آپ کے اس بھلکڑ پن کو. وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے کڑے تاثرات لیے بولی تو اس بار آغا فارس نے بے ساختہ ہوتے اپنے قہقہ کو روکا نہیں. ہا ہا ہا، بیوی تم تو بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہو. وہ اس کی پھولی ہوئی ناک دباتے بولے. لگتا ہے سر کی چوٹ ٹھیک ہو گئی ہے. وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کے سر پہ لگی چوٹ کو دیکھتے بولے. اب آپ جائیں گے یا مزید باتیں بگاڑنے کا ارادہ ہے؟ وہ ناک سکیڑے ایک ابرو اچکا کر بولی. باتیں تو نہیں، البتہ بچے کی طرح خود بگڑنے کا ارادہ ضرور ہے، تاکہ تم اس بگڑے ہوئے بچے کو اپنے لاڈ پیار سے سدھارو. وہ پٹری سے اتر چکے تھے. ایسے بچوں کو لاڈ پیار سے نہیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار سے سدھارا جاتا ہے. پیار سے یہ اور سر چڑھتے ہیں. وہ سخت قسم کی ٹیچر بنتی بولی. ہائے، یہی تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھو. وہ حسرت سے بولے. کیا کہا؟ وہ ٹھیک سے سن نہ پائی تھی کیونکہ وہ منہ ہی منہ میں بدبدائے تھے. یہی کہ میں وہ بچہ ہوں جو لاڈ پیار سے قابو آئے گا. کبھی کر کے دیکھو قابو. وہ زومانی لہجے میں کہتے اس کی طرف بڑھے تو ایزل لب کاٹتی وہیں منجمد رہی. کوشش تو کرو، اپنا سارا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا. وہ تھوڑی پہ انگلی رکھے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے بولے. آپ کا تو معلوم نہیں. ہاں، میرا سارا کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے. مجھے یہاں لا کر چھوڑا ہے جہاں میرا کوئی اپنا نہیں.
یہ گھر، یہ کمرہ، سب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اپنا گھر، اپنا کمرہ شدت سے یاد آتا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں لا کر چھوڑا نہیں بلکہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ یہاں میں ہوں ایزل، تمہارا اپنا۔ وہ اسے شانوں سے تھامتے بولے۔ اور رہی بات کنٹرول کی تو ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب سے تم پہ فقط میرا کنٹرول ہے۔ وہ لفظ میرا پہ قدرے زور دیتے بولے۔ کھلونا نہیں ہوں میں، جیتی جاگتی انسان ہوں، وہ شکوہ کرتی بولی۔ جانتا ہوں تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو اور میری جان ہو، وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکراتے بولے۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی کیا؟ وہ ان سے دور ہٹتی بولی۔ ہاں، خوب یاد دلایا، ابھی چلتا ہوں، جب آؤں گا تو جی بھر کر لینا شکوے۔ وہ اس کے یاد دلانے پہ جلدی سے بولے اور پلٹے۔ ارے سنیے! وہ پلٹے ہی تھے کہ ایزل جلدی سے بول اٹھی۔ ہائے، ایک تو یہ تمہارے بیویوں والے انداز۔ وہ اس کی طرف مڑے اور اپنا دل ہی تھام گئے۔ آپ پھر سے کچھ بھول رہے ہیں، وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی بولی۔ اب تم یقیناً یہ کہو گی کہ میں تمہیں بھول رہا ہوں، ہے نا سویٹ ہارٹ؟ وہ ایک آنکھ دباتے اسے اوپر سے نیچے تلک دیکھتے شرارتی پن سے بولے۔ مجھے ایسی فلمی باتیں کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنی یہ فائل بھول رہے ہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑی نیلی فائل ان کی طرف بڑھاتی بولی۔ اوہ، اسے میں کیسے بھول گیا یار، وہ متفکر سے انداز میں بولے اور جلدی سے فائل پکڑ لی۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایک عرض اور کر دیتی ہوں کہ بہت ہی فلاپ اداکاری کرتے ہیں آپ۔ نہیں ایزل، آئی سویر، اسے میں واقعی بھول گیا تھا، وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولے۔ جب سب کچھ یہیں بھول رہے ہیں تو خود کو بھی یہیں کیوں نہیں بھول جاتے آپ؟ وہی ایک ابرو چکانے والا انداز۔ تم ایک بار حکم تو کرو بیوی، تا عمر کے لیے خود کو تمہارے پاس نہ بھول جاؤں تو کہنا۔ وہ فائل پرے اچھالتے بیوی صاحبہ کو کمر کے عقب میں بازو ڈال کر جھٹکا دے کر خود سے قریب کرتے بولے۔ اس وقت میرا حکم یہ ہے کہ آپ بنا مزید وقت برباد کیے چپ چاپ آفس جائیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ وہ خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروانے کی ناکام صحیح کرتی بولی۔ سچ کہوں، ظاہری طور پہ بھلے ہی میں یہاں نہیں ہوتا، مگر دلی طور پہ خود کو روز تمہارے پاس ہی چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے پاس محسوس کرتی ہو ایزل؟ وہ ایزل کے چہرے کے اطراف اپنی انگلیوں کی پشت ٹریس کرتے بولے۔ ہاں، ہر روز، ہر لمحہ، ہر پل میں آپ کو اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ کوئی نہیں ہوتا مگر آپ ضرور ہوتے ہیں آغا، وہ بنا لب ہلائے بولی۔ بولو نا، کرتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے انگشت شہادت سے اس کے نچلے لب کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے پھر سے پوچھا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ اس کے سر کی اسبات میں ہوئی جنبش پہ آغا فارس کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بھی تمہیں ہر لمحہ اپنے دل میں دھڑکتا محسوس کرتا ہوں ایزل۔ اس رات مجھے لگا جیسے یہ دھڑک بند ہو جائے گی، اور اگر یہ بند ہو گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اس رب نے تمہیں سانسیں بخش کر مجھے بھی ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ ایموشنل ہو گئے اور ساتھ اسے بھی کر گئے۔ میرے ساتھ پہ پچھتاتی تو نہیں ہونا ایزل؟ بہت امید سے انہوں نے پوچھا تو وہ جواباً خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ یعنی پچھتاتی ہو؟ اس کی خاموشی پہ وہ ایک سرد آہ بھرتے بولے۔ اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے پیچھے ہٹے اور بیڈ سے فائل اٹھانے کو جھکے ہی تھے جب اپنے بازو پہ انہیں ایزل کے ہاتھوں کا لمس ٹھہرتا محسوس ہوا۔ آپ کے سوا میری زندگی میں خوشی اور سکون کی کوئی ایسی رمق نہیں جو مجھے دکھائی دیتی ہوں۔ وہ ان کے بازو سے سر ٹکاتی بولی تو آغا فارس کے ڈوبتے دل کو گویا اس کے پیار کا، اس کے ساتھ و چاہت کا سہارا ملا۔ ماں، باپ، بہن اور پھپھو جیسے رشتے کے ساتھ ہونے کی خوشی اور سکون تو اس کے پاس تھا نہیں۔ اب سوائے اس شخص کے خوشی اور سکون بخشنے والا کون تھا اس کے پاس؟ کیا تم چاہتی ہو کہ کبھی یہ رمق بجھے؟ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھتے سوال گو ہوئے۔ کبھی نہیں۔ اب کی بار اس نے جواب دینے میں لمحہ بھی نہ لگایا۔ تو پھر یہ ناراضگی ختم کر دو اور مان جاؤ نا، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولے تو وہ ان کے ساتھ ہی لگی سرنفی میں ہلا گئی۔ یہ تو غلط بات ہے نا، کب تک روٹھی رہو گی؟ اپنے اس بیچارے شوہر کو اور کتنا ستاؤ گی؟ وہ بے چارگی سے بولے۔ کوئی مدت متعین نہیں، اور کوئی بیچارے نہیں آپ، میرا جب تک دل چاہے گا روٹھی رہوں گی، یہی سزا ہے آپ کی۔ وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان سے الگ ہوتی بولی۔ اس سزا میں تھوڑی رعایت تو کر دو پیاری بیوی، وہ مظلومیت بھری صورت بناتے بولے۔ اس سے زیادہ رعایت نہیں کر سکتی کہ روز آپ کو آپ کے آفس کا ساز و سامان دے دیا کروں۔ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں آ رکی۔ وہ جو چیزیں بھولنے کی نوٹنکی کر رہے تھے تاکہ وہ روز خود ان کی تیاری میں مدد کروایا کرے، بالکل ویسے ہی جسے بچپن سے بڑے ہونے تک کروایا کرتی تھی، تو وہ اس کے لیے راضی کھڑی تھی۔ بس اتنا ہی؟ ان کا منہ لٹکا۔ مزید کیا چاہتے ہیں آپ؟ پوچھا گیا۔ صرف ساز و سامان ہی کیوں، روز پیار سے مجھے اٹھانا بھی تو پڑے گا، وہ بھی ایک میٹھی سی مارننگ کس دے کر۔ پھر مجھے شرٹ پہنانے، ٹائی باندھنے اور کوٹ پہنانے میں بھی تو مدد کرنی ہوگی۔ اپنی ان مخروطی انگلیوں سے میرے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھانا بھی تو پڑے گا۔ پیار بھری نظروں کا ٹیکا لگا کر میری نظر بھی اتارنی پڑے گی۔ سب چیزیں تھما کر پھر آخر میں ایک گڈ بائی کس بھی لازمی دینی پڑے گی۔ وہ اسے روز کے لازم کاموں کی لمبی فہرست تھماتے بولے جبکہ ایزل سٹپٹا کر رخ پھیر گئی۔ ان کی فہرست میں شامل ایک دو کام تو اسے رخ پھیرنے پر مجبور کر گئے۔ کیوں کروں گی میں ایسا؟ آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں کیا؟ وہ ہڑبڑاہٹ لیے بولی۔ چھوٹا بچہ ہی سمجھ لو،
چلو اب جلدی سے مجھے گڈ بائی کس کرو تاکہ میں جاؤں۔ وہ شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے بولے۔ تو کیا کہا؟ وہ گھبرائی۔ آئی سے گیو می اے کس۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی خواہش دہرا گئے۔ میں نہیں کروں گی، وہ صاف انکاری ہوتی بولی۔ کرنی تو پڑے گی مسز فارس، وہ شوخی سے بولے، اور وہ بھی یہاں۔ وہ لبوں کی جانب اشارہ کرتے بولے تو ایزل اچھلی پڑی، اس کی یہ نروسنس انہیں مزہ دے رہی تھی۔ وائی آر یو ویسٹنگ مائی ٹائم ڈارلنگ، ڈو فاسٹ، وہ گھڑی پہ نظر ڈالتے بولے۔ اتنی ہی فکر ہے وقت کی تو چلے کیوں نہیں جاتے، یہ پکڑیں اپنی فائل اور جائیں۔ ایزل نے فائل ان کے سامنے کرتے ہوئے انہیں یہاں سے بھگانا چاہا، مگر آغا فارس نے فائل پکڑ کر پھر سے بیٹھ کی نظر کر دی۔ فکر تو واقعی بہت ہے وقت ہی، میرا آگے کا سارا وقت اچھا گزرے اسی لیے تو رکا ہوا ہوں تم سے یہ آرزو لیے۔ اب اس تشنا آرزو کو بھر بھی دو، یہ نہ ہو کہ میں خود بھرنے لگوں تو یہ زیادتی کے سبب چھلکنے ہی نہ لگ جائے۔ وہ ایک آنکھ دباتے بولے۔ نہیں خبردار جو آپ نے ایسا کچھ کیا تو، وہ انگلی اٹھا کر رعبدار لہجے میں بولی، مگر اندر سے دل زور زور سے دھک دھک بھی کر رہا تھا۔ ان کا پیار کتنا شدت بھرا تھا یہ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ تو پھر تم کر لو نا، وہ بھی فوراً سے قبل بولے۔ آپ کی بھولی یادداشت جگانے کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ابھی تک ناراض ہی ہوں آپ سے۔ خوب بہانہ ملا تھا اس خواہش کی تکمیل سے بچنے کا۔ تو کیا ناراض بیوی اپنے شوہر کو کس نہیں کرتی؟ وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولے۔ قطعی نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، وہ آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کرتے بولے۔ وہ کیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ یہ مسز کہ آپ ناراض ہیں مگر میں تو نہیں نا، وہ شوق مسکراہٹ لیے بولے، اور اس سے قبل کہ ایزل ان کی بات کا مطلب سمجھ پاتی انہوں نے بازو سے جھٹکا دے کر ایزل کو خود سے قریب کیا اور اس کے لبوں پہ چھپ گئے۔ ایزل کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ان کے لفظ اب اس کے پلے پڑے تھے مگر اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ بیچاری ان کی مضبوط گرفت سے مچل ہی اٹھی۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر میں نے پیار کیا تو پیار کی زیادتی ہی نہ ہو جائے، اور اس وقت وہ واقعی سب بھلائے اس کو پوری طرح سے اپنے شکنجے میں کیے پیار کی زیادتی کرنے میں محو تھے۔ اس وقت ایزل کو اپنے لبوں پہ گویا جلتے انگارے محسوس ہو رہے تھے، اور اپنے پورے وجود سے جب جان نکلتی محسوس ہوئی تو اس نے پورا زور لگا کر انہیں پیچھے ہٹانا چاہا۔ اس کی اس بھرپور کوشش کو محسوس کرتے ہوئے آغا فارس نے اسے آزاد کر ہی دیا۔ وہ رہائی پا کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگی، جبکہ آغا فارس اس کے تازہ تازہ بھیگے اور سرخ پڑتے لبوں کے ساتھ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہوئے بولے۔ اتنے میں ہی ہلکان ہو گئی ہو تو آنے والے وقت میں میری باقی شدتوں کو کیسے سہو گی؟ انہوں نے سردی میں بھی شرم و گھبراہٹ کے سبب اس کے ماتھے پہ ٹمٹماتے پسینے کو اپنی انگلیوں سے پونچھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کریں، سہ لوں گی، جب اس رات سہ گئی تھی تو آئندہ بھی سہ لوں گی، اور کر بھی کیا کر سکتی ہوں میں سوائے آپ کی شدتیں سہنے کے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس رات کا ذکر کر گئی تو آغا فارس کے مسکراتے لب سمٹے۔ انہوں نے بے ساختہ ایزل کے وجود سے نظریں چرائیں۔ شاید کچھ زیادہ ہی تکلیف دے گیا میں تمہیں، آئی ایم سوری، آئندہ نہیں دوں گا۔ نہ جانے کس تکلیف کی معافی مانگی تھی، اب کی یا اس رات کی، مگر سوری کرتے وہ فائل اٹھائے چل پڑے جب ایزل نے شرمندگی بھری نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا؟ یہ تو ناراض ہو گئے۔ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا۔ غلط سمجھ گئی ہے مجھے، میں نے جان مجھ کو تھوڑی نہ کہا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آیا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس رات کا ذکر کر کر کے خود کو اور انہیں عزت کیوں دے رہی ہے؟ اپنے ایئر بڈس بھی یہیں بھول گئے۔ وہ منہ لٹکائے بیڈ پہ جا بیٹھی تو سرہانے کے پاس پڑے ایئر بڈس پہ نظر پڑی۔ تم ایک بار حکم تو کرو بیوی، تا عمر کے لیے خود کو تمہارے پاس نہ بھول جاؤں تو کہنا۔ بھولنے سے ان کی بات یاد آئی تو لب بے ساختہ مسکرا اٹھے، اور جب لب مسکرائے تو ان پہ ابھی تک ان کا لمس ٹھہرا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں ہی ہلکان ہو گئی ہو تو آنے والے وقت میں میری باقی شدتوں کو کیسے سہوگی؟ اف، کتنا جان لیوا تھا ان کا لمس۔ اس نے اپنے لبوں کو انگلیوں کی پوروں سے آہستگی سے چھوا تو ایک دلکش سی مسکراہٹ ان پہ آ ٹھہری۔ ایزل باجی، آپ کے لیے ناشتہ لگا دیا ہے، آ کر کر لیں۔ آغا فارس تو ناشتہ کر کے گئی نہیں تھے، اب ایزل کو اکیلے ہی کرنا تھا، سو مینا نے صرف اس کے لیے ناشتہ ریڈی کر دیا۔ نہیں مینا، مجھے نہیں کرنا، تم کر لو۔ بیڈ کے کونے پہ گمسم بیٹھی ایزل نے بے دلی سے انکار کیا۔ مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر صاحب، بس کر دو مینا، تمہارے صاحب کو میں خود جواب دے لوں گی، تم بس جاؤ یہاں سے۔ ایزل بیزاریت سے اسے ٹوکتی بولی۔ موڈ اچھا بھی تھا اور خراب بھی، کیونکہ آغا فارس جس طرح شرمندہ اور گمسم گئے تھے ان کا وہ چہرہ اسے نہیں بھول رہا تھا۔ مینا اس کے تیور دیکھ کر مزید کچھ کہے بنا دہلیز سے ہی پلٹ گئی۔ ہر بار تکلیف پہنچا دیتی ہوں انہیں، ناراض کرنا نہیں چاہتی مگر کر دیتی ہوں۔ کوئی نہ کوئی بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جو انہیں چوٹ پہنچا جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی جب مینا ایک بار پھر سے چلی آئی۔ ایزل باجی، وہ مینا تم سے کہا ہے نا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ کچھ اور کہنے آئی تھی مگر ایزل اسے ٹوک کر جھڑپنے لگی۔ ارے نہیں ایزل باجی، میں ناشتے کا تھوڑی نہ کہنے آئی ہوں، میں تو آپ کو بتانے آئی ہوں کہ باہر ایک لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ سے ملنا ہے، مگر میں نے اندر نہیں آنے دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ صاحب کا سختی سے حکم ہے کہ کسی بھی انجان کو گھر میں گھسنے نہیں دینا۔ وہ اطلاع دینے کے بعد اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے شاید تعریف بھی وصول کرنا چاہتی تھی کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا مینا۔ کون لڑکی، تم نے پوچھا نہیں؟
ایزل نے اچھمبے سے اسے دیکھا. پوچھا ہے نا, کہہ رہی ہے کہ میں انم ہوں, ایزل کی بہن. اب کوئی بھی آ کر کہہ دے گا کہ وہ آپ کا بہن بھائی ہے تو میں بھلا کیسے مانوں؟ واٹ, آپ بھی؟ وہ چپڑ چپڑ بول رہی تھی جب ایزل ایک دم حیرت و بے یقینی سے چلائی, کیا باہر آپ ہی آئی ہیں؟ میری آپ ہی؟ ایزل کو یقین نہ آیا. وہ جذباتی پن سے بولی, تم پاگل ہو کیا؟ تم نے انہیں باہر کیوں کھڑا کر دیا؟ اندر کیوں نہیں بلایا؟ وہ اسے سخت سست سناتی کمرے سے نکلی اور دیوانہ وار بیرونی دروازے کی طرف بھاگی. مینا جو تعریف وصولنے کھڑی تھی, الٹا ایزل کی جھڑپیں وصول ہونے پہ حق دک رہ گئی اور اس کے پیچھے لپکی. ایزل نے بھاگتے ہوئے لمحوں میں دروازے تک کا فاصلہ طے کیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول ڈالا. دروازہ کھلا تو اسے لگا جیسے اس کے اس وحشتوں بھرے ویران گھر میں ایک دم سے باہر آ گئی ہو. پرسکون ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا نہیں بلکہ اس کے اندر ہی سما گیا. سامنے انم کھڑی تھی اس کے منتظر. آپ ہی؟ انم کو دیکھنا تھا کہ ایزل اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں جان سمائی اور بلک بلک کر کسی چھوٹے سے بچے کی مانند رونے لگی. انم کی آنکھیں بھی اسی لمحے سیلاب کی مانند بہہ نکلیں. ایک دوسرے کے گلے لگے دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں بعد وہ ایک دوسرے سے ملی ہوں اور برسوں بعد ان کے تپتے سینوں کو برودت میسر آئی ہو. وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے روئے جا رہی تھیں, جبکہ یہ ایموشنل منظر دیکھ کر مینا کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں. اس نے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں میں ایسا پیار نہیں دیکھا تھا. وہ تو ترستی تھی اس محبت کو, سو دیکھ کر خود بھی رو پڑی. آپ سچ میں میرے سامنے کھڑی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. ایزل تو اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. انم نے خود ہی اسے الگ کیا تو وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بے یقینی سے بولی, یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ میں پورے مہینے بعد اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوں. انم نے ایزل کا مرجھایا ہوا چہرہ آنکھوں میں بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی. آپ کو پتہ ہے میں آپ سب کو کتنا یاد کرتی ہوں, آپ کو, ماما کو اور بابا پہ آ کر اس کے آنسوؤں میں پھر سے روانے آ گئی. رو نہیں ایزل, میں یہاں تمہارے آنسو دیکھنے تھوڑی نہ آئی ہوں. میں تو اپنی بہن کو سرپرائز دے کر اس کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتی تھی. تمہاری کل کال اور میسیجز کا جواب بھی اس لیے نہ دیا کہ آج یوں اچانک سے بنا بتائے آ کر تمہیں سرپرائز دوں گی, مگر تم یوں روتی ہی رہو گی تو میں واپس چلی جاؤں گی. انم نے مصنوعی دھمکی لگائی تو ایزل سچ سمجھتی تڑپ اٹھی. نہیں آپی, پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا, کہیں مت جائیے گا. ایزل نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا تاکہ وہ کہیں جا ہی نہ سکے. اس کے اس انداز اور تڑپ پہ انم کا دل مزید بھر آیا. آپی کی جان, آپی کہیں نہیں جا رہی, تمہارے پاس ہی ہے. انم نے یقین دلایا مگر ایزل نے پھر بھی اسے نہ چھوڑا. ارے گڑیا رو مت, اور کیا مجھے یہیں باہر کھڑا کیے رکھو گی؟ اپنے گھر نہیں لے کر جاؤ گی؟ پہلی بار آئی ہوں اور ایسا استقبال. انم نے بناوٹی شکوہ کیا تاکہ ایزل رونا بند کرتی اسے اندر لے جائے, اور ہوا بھی ایسا ہی. آئی ایم سوری آپی, آپ کو دیکھ کر سب بھول گئی. آپ نہیں جانتی کہ آپ کے آنے پہ کس قدر خوش ہو رہی ہوں. اس کے لہجے اور آنکھوں سے خوشی چھلک رہی تھی. پھر بھلا انم کیسے نہ جان پاتی. آئے نا, اندر آئیں. وہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے آئی. انم نے اس فلیٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا. فلیٹ اچھا خاصا تھا, کافی خوبصورت تھا. فلیٹ کو دیکھ کر اس کے لبوں کا مسکراہٹ چھو گئی کیونکہ یہ فلیٹ حارث کا تھا. وہ حارث جس کا ذکر و تصور انم کو خوش رکھنے لگا تھا. مینا, ان سے ملو, یہ ہے میری آپی, میری سب سے پیاری آپی, میری جان. مینا دروازے سے کچھ فاصلے پہ سامنے ہی کھڑی تھی. ایزل اتنی خوش تھی کہ خود ہی اس سے انم کا تعارف کروانے لگی. السلام علیکم انم باجی. مینا نے اپنی نم آنکھیں پونچھتے ہوئے سلام کیا. وعلیکم السلام. انم نے بھی خوش دلی دکھاتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا. مینا آپی کے لیے بہت اچھا سا, میں جانتی ہوں ایزل باجی, آپ فکر ہی نہ کریں, ایسا اہتمام کروں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گی مجھ سے. مینا پہلے ہی سمجھتی بول اٹھی. ارے نہیں, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بالکل ابھی ناشتہ کر کے آئی ہوں, اب تو گنجائش نہیں. انم نے رسانیت سے فوراً انکار کر دیا. گنجائش تو تھی کیونکہ اس نے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا, مگر وہ ان کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی. ویسے بھی اس کے لیے سب سے ضروری بس ایزل سے ملنا تھا اور کچھ نہیں. مینا, تم سے جو کہا ہے کرو, اور آپ آئیں, میرے روم میں چلتے ہیں. ایزل انم کے انکار کو کوئی اہمیت دیے بنا مینا کو دوبارہ سے حکم جاری کرتی انم کو لیے اپنے روم میں چلی آئی. لاؤنج کی طرح انم نے کمرے کا بھی قدم رکھتے ہی جائزہ لیا. کمرہ پرفیکٹ تھا, کوئی کمی نہ تھی, کوئی خرابی نہ تھی, خوبصورت تھا, کمفرٹیبل تھا. حالا بیٹا, آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ آپ کے اسکول جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. التمش اپنے آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا. حالا کو ایک بار اٹھایا مگر وہ نہ اٹھی تو اب باقاعدہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے اٹھانے لگا. مجھے نہیں جانا اسکول. وہ کب سے جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند کیے ہوئی تھی. مگر کیوں نہیں جانا گڑیا؟ التمش کچھ حیران ہوا کیونکہ وہ تو بھاگی اسکول جاتی تھی. کیونکہ مجھے ڈیڈ ماما کے پاس جانا ہے. مجھے نہیں جانا اسکول, مجھے اپنے گھر جانا ہے. آمش بابا, کب چھوڑ کر آئیں گے آپ مجھے واپس؟ وہ اٹھ بیٹھی اور روتی ہوئی اپنے گھر جانے کی ضد کرنے لگی. رات پھر سے اسے شدت سے ارحم اور سوزین کی یاد ستائی تھی اور چھپ چھپ کر بستر میں منہ دیے بنا آواز کے روئی تھی. التمش اس کے منہ سے گھر جانے کی بات سن کر وہی منجمد ہو گیا. 3 مہینے ہو چکے تھے حالا کو یہاں, مگر ابھی تک وہ اسے یہاں کا عادی نہیں بنا پایا تھا. وہ اکثر ہی رو پڑتی تھی
اور گھر جانے کی پرزور ضد کرنے لگتی تھی۔ حالہ میں تو آپ کو آج اور ابھی چھوڑاؤں آپ کے گھر، مگر مائی بیبی آپ کے موم ڈیڈ تو گھر پر ہیں ہی نہیں، جب وہ واپس آئیں گے تبھی آپ جا سکتی ہیں۔ وہی پرانا بہانہ، وہی جھوٹ جو وہ بولتا آ رہا تھا، اب بھی بول دیا۔ اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں، کب آئیں گے میرے ماما اور ڈیڈ واپس؟ وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتے، کبھی حالہ کو چھوڑ کر اتنا دور نہیں جاتے، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ ان کی مجبوری ہے جان، وہ وہاں بہت ضروری کام سے گئے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وہ نہیں آتے آپ میرے پاس ہی رہیں گی۔ مجبوری تو التمش کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ یہ بات مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ بس آپ سے ہی کیوں کہتے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ واپس آ گئے ہوں گے، آپ مجھے ابھی ان کے پاس لے جائیں۔ حالہ ایک ہی بات سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں اپنی بیٹی کو بھلا کیوں رلاؤں گا جھوٹ بول کر؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی وہ دونوں پاکستان نہیں آ سکتے۔ وہ یوں بولا کہ جھوٹ واقعی سچ لگے۔ مگر مجھے انہیں دیکھنا ہے، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں اٹھاتے میرا فون؟ ان سے کہیں نا کہ حالہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پلیز عامر شنکر، میری ان سے بات کروا دینا۔ وہ التمش کے ہاتھ پکڑتی التجائیہ لہجے میں بولی۔ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی وہ، اور التمش کا دل اس کے آنسوؤں پہ خود بھی ٹپ ٹپ کر رہا تھا۔ ترس نہیں آتا تمہیں اس معصوم بچی پہ؟ کیوں اسے رلا رہے ہو؟ کروا کیوں نہیں دیتے اس کے ماں باپ سے اس کی بات؟ تب ہی اچانک سے مکرم چلے آئے، اور حالہ کو اس طرح سے رو کر التجا کرتا دیکھ ان کا تو دل تڑپ اٹھا تھا۔ لیکن پاپا، حالہ کے سامنے وہ معنی خیز انداز میں ان سے بس یہ دو لفظ ہی کہہ پایا۔ حالہ، دادا کی جان، آپ اٹھو، منہ ہاتھ دھو، ناشتہ کرو، پھر میں خود کرواتا ہوں آپ کے ڈیڈ اور ماما سے بات۔ مکرم اس کے لیکن کو کسی خاطر میں نہ لاتے، حالہ کو محض پچکارنے کی خاطر نہیں بلکہ واقعی سچ بولے، تو وہ رونا دھونا بھلائے حیرت و خوشی سے بول اٹھی۔ کیا سچ میں دادا جان؟ آپ میری ڈیڈ ماما سے بات کروائیں گے؟ وہ کھل اٹھی۔ ہاں بھائی ہاں، کیوں نہیں، ضرور کرواؤں گا، جلدی سے اچھا بچہ بن کر آ جاؤ پہلے۔ وہ مسکرا کر بولتے تو وہ آنسو پہنچتی جم کر کے بیڈ سے اتری اور سلیپرز پہنتی واش روم کی طرف لپکی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پاپا؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کیوں ٹال دیتا ہوں، کیوں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ حالانکہ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی التمش ان سے شکوہ کرنے لگا۔ کیونکہ میں تمہارے جیسا پتھر دل نہیں ہوں، جواب ملا۔ پتھر دل میں بھی نہیں ہوں، میں بھی تڑپ اٹھتا ہوں اس کے آنسوؤں پر، مگر مجبور ہوں، کیونکہ اس طرح تو وہ کبھی بھی یہاں دل نہیں لگا پائے گی۔ ان کی آواز سنے گی، ان سے ملے گی تو واپس جانے کی تڑپ بڑھتی جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ کال ملاؤں اور فون اسے تھما دوں، مگر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ مگر آج تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کر سکتے تو واپس چھوڑاؤ اسے، وہ مستحکم انداز میں بولے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں جو خود اس کو قبول کر چکے ہیں؟ ہاں، کر چکا ہوں دل و جان سے قبول، اور چاہتا بھی ہوں کہ وہ اب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بات کروا دو۔ کب تک ایک ہی جھوٹ بار بار بولتے رہو گے؟ کب تک اسے رلاتے رہو گے؟ اسے اس کے ماں باپ کی آواز سنا دو، یہ نہ ہو کہ وہ نازک جان ان کی یاد میں مرجھا کر پھول سے کلی بن جائے۔ مکرم کی آخری بات اسے دہلا گئی، یعنی وہ اس کی طبیعت کی بات کر رہے تھے کہ کہیں اپنی طبیعت خراب کر بیٹھی تو۔ مگر وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں پاپا، وہ لفظ ماں باپ پہ اختلاف کرتا بولا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ رہیں گے، یہ مت بھولو۔ اب زیادہ پریشان نہ ہو اور کروا دینا بات۔ ایک بار ان کی آواز سن لے گی تو پرسکون ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ یوں راتوں کو رویا نہیں کرے گی۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، سوزین اور ارحم سے بات کر لیتی تو اسے سکون ہو جانا تھا، پھر وہ مزید دن خوشی سے گزار لیتی۔ اور اگر اسے حوصلہ نہ ہوا، اس نے پرسکون ہونے کی بجائے مزید ضد کی تو؟ التمش کو یہی خوف تھا۔ نہیں کرے گی، فی الحال کئی دنوں تک نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دونوں بھی تمہاری طرح کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر اسے پرسکون کر دیں گے۔ اب ان جھوٹوں کے سہارے ہی وہ تمہارے پاس رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، کیونکہ بچی پہ ترس بھی آتا ہے، مگر تم راضی نہیں ہو، اسے بھیجنے میں تو جھوٹ بولنے ہی پڑیں گے دونوں طرف سے۔ مکرم اس حق میں نہیں تھے کہ حالہ کو دھوکے سے یہاں رکھا جائے، مگر چونکہ ابھی وہ چھوٹی تھی، سچ عیاں کرنا مناسب نہ تھا، اور نہ ہی التمش رضامند تھا، نہ ہی ان کا اب اپنا دل اسے بھیجنے کو راضی تھا، سو تبھی مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کروا دوں گا۔ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے مجبوراً اس نے حامی بھر ہی لی۔ ماما بابا کیسے ہیں؟ مجھے یاد تو کرتے ہوں گے نا، روتے ہوں گے مجھے یاد کر کے۔ ماما تو آپ سے میری باتیں کرتی ہوں گی نا، اور بابا وہ بھی کچھ کہتے ہیں یا بس چپ رہتے ہیں؟ بتائیں نا آپ ہی۔ ایزل اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی جاننے کو بے چین تھی۔ بہت یاد کرتے ہیں وہ دونوں تمہیں۔ بابا کچھ کہتے نہیں، مگر ان کی آنکھیں سب بتلا دیتی ہیں۔ اور ماما، وہ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی ملنا ہے ایزل سے۔ انم ایزل کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی باپ کی سخت باتوں سے۔ تو آپ لے آتی نا، آپ ہی لے آتی ماما کو بھی، میرا دل تڑپ رہا ہے ان سے ملنے کو بھی۔ پتہ ہے میں نے آغا کے نمبر سے 2 بار ان کو کال کی، مگر وہ نہیں اٹھاتی۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں آپ ہی؟ کیا بابا ان کو منع کرتے ہیں؟ اسے اندازہ تو تھا ہی، مگر پھر بھی پوچھا۔ ایک بار تم نے رات میں کال کی، تب بابا پاس تھے،
اور ایک بار صبح میں جب نوری موبائل اٹھائے لے آئی اور بیوقوف نے بابا کے سامنے ہی بتا دیا کہ فارس کی کال ہے، انم بولتے بولتے یکدم رکی۔ بابا بہت خفا ہوئے، یہ بتاتے بتاتے وہ رک گئی، مگر ایزل کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کا ادھورا جملہ ایزل جان چکی ہے۔ وہ تمہارے لیے غصہ تھوڑی نہ تھے، تم فارس کے نمبر سے کال کرتی رہی اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان سے بابا کتنے خفا ہیں۔ انم نے وضاحتاً کہا کہ وہ دل پہ نہ لے، کہیں کہ وہ تو اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایزل کچھ نہ بولی۔ ماما مجھے کال بیک بھی تو کر سکتی تھی جب بابا پاس نہ ہوتے۔ اس نے باپ کو چھوڑ کر ماں کو لے کر شکوہ کیا۔ ہمت ہی نہیں ہو پاتی ان کی خود سے تم سے بات کرنے کی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا کہ تمہیں کال ملاؤں، مگر جب ملائی تو حلق میں بس آنسو ہی اٹک کر رہ گئے، الفاظ تو نکل ہی نہ سکے۔ میں تمہیں یہ بتا کر مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خود بات کرنے لگی۔ انم نے جب دوسری بار اس سے بات کی تھی اس کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی آواز سن کر بری طرح رو پڑی تھیں۔ یہ سن کر ایزل کی اپنی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے۔ اچھا تم اب رو تو نہیں، یہ بتاؤ کہ انم اس کے آنسو صاف کرنے لگی اور پھر کچھ پوچھتے پوچھتے رکی کہ فارس کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہے۔ انم کی متلاشی نگاہیں کمرے میں چاروں طرف اٹھیں۔ دل میں ایک ہونک سی اٹھی تھی کہ دیکھے تو صحیح کہ وہ شخص اتنے دنوں بعد بھی ویسا ہی ہے یا کچھ بدلاؤ پیدا ہوا ہے۔ کمرے میں اگر وہ ہوتے تو اب تک نظر آ ہی جاتے، مگر نہ وہ واش روم میں تھے، نہ ٹیرس پہ کہیں نظر آئے، نہ ہی باقی گھر میں۔ وہ تو آفس جا چکے ہیں، آج جلدی جانا تھا انہیں۔ ایزل باقی کی نمی صاف کرتی بتانے لگی تو کہیں نہ کہیں انم نے شکر بھی ادا کیا کہ چلو اچھا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، اگر جو نظر آ جاتے تو دل میں پنہاں سارے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے، اور جہاں ابھی ایزل اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی وہاں وہ اپنی آنکھیں پونچھ رہی ہوتی۔ اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہی بہن کے شوہر کی حیثیت سے دیکھنے کی شاید ہمت نہ رکھ پاتی۔ وہ میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند پگھل کر ایزل کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ میری کوششوں کے باوجود بھی وہ میرے حصے میں نہ آ سکے، میرے ہوتے ہوتے رہ گئے۔ وہ میرے کبھی تھے ہی نہیں، مگر اس دل نادان نے انہیں بس اپنا ہی مانتے ہوئے انہیں چھیننے کی کوشش کی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی کی شام میں پھر سے غم کے بادل ہی اتریں گے تو میں کبھی ان کے رشتے پہ حامی نہ بھرتی، کبھی ان کے خواب نہ سنجھوتی۔ انم نے رنج و ملال سے آنکھیں میچتے ہوئے سوچا، کیا ہوا آپی، کیا سوچ رہی ہیں؟ انم کی آنکھوں میں آئی نمی کو اسے واپس دھکیلتا ایزل دیکھ چکی تھی۔ وہ بھانپ چکی تھی اس نمی کا سبب۔ سوچ رہی ہوں کہ جب قسمت نے دو محبت کرنے والے کو آخر ملانا ہی ہوتا ہے تو پھر ان سے پہلے ہزاروں امتحانات کیوں لیتی ہے، کیوں ان کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے، کیوں انہیں خون کے آنسو رلاتی ہے؟ آسانی سے حاصل کیوں نہیں ہو جاتی یہ محبت؟ وہ جو سوچ رہی تھی اس سے یکسر الٹ بولی، کیونکہ اس کا شکوہ قسمت سے نہیں بلکہ خود سے تھا، کیونکہ ان کی راہ میں کانٹے بچھانے والی وہ خود تھی۔ ان کے ملن میں سب سے بڑی رکاوٹ کا سبب وہ بنی تھی۔ وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے میسر آ جائے؟ اس محبت میں میں نے کتنے خون کے آنسو بہائے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ آپ کی بہن کبھی بھی اتنی صبر والی نہ تھی آپی، مگر اس نے ہر تکلیف پہ صبر کیا، ہر بار ان کی دوری سہی، ہر بار ان کا انکار سہا، ہر بار ٹوٹ کر بکھری مگر پھر بھی اپنے ٹکڑے سمیٹ کر خود کو جوڑتی رہی۔ آپ کی بہن تو بہت بے صبری، بہت جذباتی تھی، مگر دیکھیں قسمت نے کیسے کیسے امتحانات پہ اسے صبر کروایا۔ ایزل کو رہ رہ کر اپنا رونا بلکنا اور تڑپنا یاد آیا جو تب سے اب تک آغا فارس کی محبت میں اس نے سہا۔ تم واقعی بہت صابر ہو ایزل، ورنہ تمہاری جگہ میں ہوتی تو یہ تکلیفیں کبھی نہ سہ پاتی۔ انم نے اسے گویا دل ہی دل میں سلیوٹ کیا۔ آپ کی اپنی تکلیفیں ہیں آپی جو آپ سہ رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی میری جگہ ہوتی، ایزل نے تڑپ کر کہا۔ پتہ ہے ایزل آج نوری کیا کہہ رہی تھی؟ کہ انم باجی آپ کے لیے دیری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے لیے ضرور کوئی شہزادہ آئے گا۔ وہ تلخی بھری ہنسی ہنستی بولی۔ ایزل نے تکلیفوں کے نام پہ ذکر ہی ایسا چھیڑ دیا تھا، واقعی اس کی اپنی تکلیفیں ہی بہت تھیں، مگر مجھے اب کوئی شہزادہ تو کیا کوئی عام شکل و صورت اور دل والا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے کوئی نہیں چاہیے ایزل، مجھے بس اپنا اور تم سب کا ساتھ چاہیے، میں اسی میں خوش ہوں۔ انم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ نوری بالکل ٹھیک کہتی ہے، میری آپی کے لیے تو واقعی کوئی شہزادہ ہی آئے گا، بلکہ میں خود ڈھونڈوں گی آپ کے لیے شہزادہ، بالکل آگا کے جیس۔ بولتے بولتے اس کی زبان کو قفل لگا۔ انم تو چپ ہی تھی، ایزل بھی چپ کر گئی اور کمرے میں کاٹ کھانے والی خاموشی پھیل گئی۔ میری تکلیف کی وجہ سے رک گئی یا پھر تم انہیں اب شہزادہ نہیں سمجھتی؟ اس خاموشی کو انم کے سوال نے توڑا۔ معلوم نہیں، وہ خالی اس ذہنی سے نظریں جھکا گئی۔ میری وجہ سے کہہ رہی ہو تو جان لو کہ میں نے اس انسان کو اپنے لیے پرفیکٹ جانا تھا، اس لیے اگر میرے لیے ان کے جیسا شخص مانگو تو میں دکھی نہیں ہوں گی، کیونکہ میری نظر میں وہ شہزادے ہی ہیں۔ انم بولی تو ایزل کو حیران کر گئی۔ ایزل نے نظریں اٹھا کر اسے اچھمبے سے دیکھا۔ انم نے انہیں اپنے لیے پرفیکٹ جانا تھا تبھی تو ان کے لیے حد سے گزر گئی۔ شائستہ کو جھوٹ بول کر مجبور کرنا، ایزل سے انہیں دور کرنا اس کے لیے حد پار کرنے کے مترادف ہی تھا،
اور اگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے سبب انہیں شہزادہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہو تو جان لو ایزل کے شہزادوں میں بھی کئی خامیاں ہوتی ہیں۔ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، نہ کہ فرشتے۔ وہ بھی کئی گناہ، کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، مگر ایسا کرنے سے ان کی ذات پر سے شہزادے ہونے کا لیبل ہٹ نہیں جاتا۔ وہ پیدا ہونے سے آخر تک شہزادے ہی رہتے ہیں، چاہے کتنی بھی خطائیں کریں۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، یہ تو جانتی ہو نا۔ یہ باتیں کوئی نئی انوکھی نہ تھی، مگر ایزل کو سوچ میں ڈال گئیں کہ واقعی شہزادے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، انہیں بھی تو سزائیں دی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان سے شہزادے ہونے کا حق چھینا نہیں جاتا تھا۔ تمہاری یہ بات مجھ پہ ظاہر کر رہی ہے ایزل کہ تمہارا رویہ فارس کے ساتھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، کیا ایسا ہی ہے؟ انم نے اس کی زبان سے زیادہ اس کی آنکھوں سے جواب کھوجنا چاہا، جہاں جواب صاف موجود تھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہو ایزل؟ کیوں اپنی زندگی کو خود مشکل بنا رہی ہو؟ ایک تو پہلے ہی ہم سے دور رہ کر ہماری یاد میں تکلیف اٹھا رہی ہو، اوپر سے فارس کے ساتھ ہونے پر بھی خود کو خوشی نہیں دے پا رہی۔ یہ تو تم خود کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ ہم ساتھ نہیں ہیں، یہ تکلیف مانا تمہارے لیے بہت بڑی ہے، اسے تم دن رات سہ رہی ہو، مگر فارس کے ساتھ ہونے کی آخر خوشی کیوں نہیں مناتی تم؟ کیوں نہ شکری کر رہی ہو اس قبولیت کی جو تمہیں تمہاری دعاؤں پہ ملی ہے؟ کہ تم نے نہیں مانگا تھا انہیں رو رو کر رب سے؟ بولو، کیا نہیں مانگا تھا؟ انم اب ذرا سخت لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ ایزل آنسو پیتی فقط اسباق میں سر ہلا گئی۔ تو پھر اب کیا چاہتی ہو؟ مل تو گئے ہیں وہ تمہیں، اب کیوں روتی ہو؟ اب کیوں ان سے دور بھاگتی ہو؟ انم کو ہلکا ہلکا غصہ چڑھ رہا تھا اس پہ، کیونکہ اس کی نظر میں یہ بے وقوفی تھی۔ مگر میں نے اس طرح تو نہیں مانگا تھا انہیں۔ یہ شکوہ جو سب سے بڑا شکوہ تھا اس کا، وہ کر بیٹھی۔ سب کچھ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملتا بے وقوف لڑکی۔ انم نے ڈپٹتے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ کسی کسی کو تو مرضی کے خلاف بھی نہیں ملتا۔ تم شکر کرو کہ جسے چاہا اسے حاصل کر چکی ہو اور ایک جائز بندھن میں ان کے ساتھ رہ رہی ہو۔ دیکھو ایزل، جو کچھ بھی ہوا ہے اس پہ ہم بھی فارس سے خفا ہیں، مگر وہ تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں تمہیں۔ بس یہی حقیقت ہے جو ہماری ناراضگی کو اور ان کے گناہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم ان کا تمہارے لیے پیار، تمہارے لیے پاگل پن کو مد نظر نہ رکھیں تو میں اور ماما تو ان کی شکل تک نہ دیکھیں، مگر ان سے بڑھ کر نہ کوئی تمہیں خوش رکھ سکتا ہے، نہ پیار کر سکتا ہے۔ بس یہی حقیقت ہے جو میں اور ماما تمہارے فارس کے ساتھ رہنے کے حق میں ہیں۔ میں نے ماما سے کہا ہے کہ تم فارس کے ساتھ بہت خوش ہو، کم از کم ہماری خوشی کی خاطر ہی بے وقوفیاں ترک کر کے اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشحال بنانے کی کوشش جاری کر لو۔ اب تو تا عمر تمہیں اسی بندھن کو نبھانا ہے۔ دونوں پیار کرتے ہو ایک دوسرے سے، تو پھر کیوں اپنا جی جلانا ایک دوسرے سے دور اور ناراض رہ کر؟ انم ایزل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر غلط ہوں تو غلط ہی بتاؤ۔ انم نے پوچھا تو ایزل لب کاٹتی اسے لب بستہ تکتی رہی اور پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر کیوں کر رہی ہو پاگل پن؟ اس نے اب کے مدھم سا مسکرا کر پوچھا۔ غصہ تھوک دیا۔ آپ کو کیسے بتاؤں آپی کہ میں کیسا کیسا پاگل پن کرتی آئی ہوں؟ یہ تو آغا کا حوصلہ ہے کہ وہ چپ چاپ میری ہر بدتمیزی برداشت کرتے رہے، میرے چیخنے چلانے کے باوجود بھی میرا بچوں کی طرح خیال رکھتے رہے۔ میں تو بہت شرمندہ ہوں ان سے، اور اپنی سبھی غلطیاں سدھارنا چاہ رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں میں۔ وہ ندامت سے گویا ہوئی۔ یہ سب تم اس لیے کر رہی ہو تاکہ ان کے ساتھ ایک محبت بھرا رشتہ قائم کر سکو، یا پھر محض اپنی شرمندگی ختم کرنا چاہ رہی ہو؟ انم کا سوال ایزل کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا گیا۔ کیا وہ واقعی ان کی محبت کے پیچھے ایسا کر رہی تھی، یا اپنا گلٹ ختم کرنے کو؟ جواب دو ایزل، ان کے ساتھ اچھا محض اس لیے پیش آنے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ تم اپنا کیا سدھار سکو، اپنا گلٹ ختم کر سکو، یا واقعی تمہیں ان کی تکلیف کا احساس ہے اور تمہاری محبت اجازت نہیں دیتی انہیں مزید تکلیف دینے کی؟ سوال واقعی بہت کڑے تھے۔ آپی میں بولو ایزل، جو دل میں ہے بولو۔ انم کی اپنائیت نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کھل کر بولے۔ آپی میں ان کے ساتھ پہلے کی طرح رہنا چاہتی ہوں، ان کی ایزل بن کر، ان کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ بہت دل کرتا ہے پہلے کی طرح ان کے ساتھ مسکرانے کا، ان سے روٹھنے کا، ان کے مجھے منانے کا، ان سے ضد کرنے کا، انہیں نخرے دکھا کر لاڈ اٹھوانے کا، مگر شرم آتی ہے مجھے اپنے کیے پہ۔ میں آج تک بلا جھجک ان سے سب مانگتی آئی، سب کہتی آئی، مگر اب جھجکنے لگی ہوں۔ ایسا کیوں ہے آپی؟ میں کھل کر بولنا چاہتی ہوں، ان کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں، مگر خود کو کسی شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ وہ بے بس سی واقعی کھل کر بول اٹھی تو انم مسکراتی۔ ایزل اس کی مسکراہٹ کا سبب سمجھ نہ پائی۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ ایزل نے سوں سوں کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ بتاتے ہوئے اسے رونا آ گیا تھا۔ وہ اس لیے پاگل کیونکہ اب تمہاری اور ان کی حیثیت بدل چکی ہے۔ تم ان کے ساتھ جس رشتے میں بندھی گئی ہو، اس رشتے میں جھجک کا آنا ایک فطرتی بات ہے۔ تم ان کے ساتھ پہلے والی ایزل ضرور بنو، مگر مکمل طور پہ نہیں، کیونکہ ایسے انہیں اپنی ایزل زیادہ اور بیوی کم دیکھنے کو ملے گی۔ انہیں بیوی ہونے کا احساس دلاؤ ایزل، انہیں احساس دلاؤ اپنی باتوں سے، اپنے رویے، اپنے نئے انداز سے کہ تم ان کی بیوی بن چکی ہو۔
انہیں شوہر کی طرح ٹریٹ کرو، اپنے آغا سمجھ کر، پہلے کی طرح نہیں۔ یعنی کچھ جھجک برقرار رکھو، پہلے کی طرح بچپنا ظاہر کرو، مگر اس میں شرمیلے پن کا عنصر واضح ہونا چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ اپنے انداز بدلو اور انہیں خوش کرو اس حیثیت کو اجاگر کر کے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یعنی ان کی طرف بڑھنے کے لیے تمہیں پرانی ایزل بننے کی ضرورت نہیں، تم انہیں نئی ایزل بن کر دکھاؤ، کیونکہ اب تم ایزل اعجاز نہیں، ایزل فارز ہو۔ انم کی باتوں میں گویا کوئی سحر تھا، جو ایزل بنا پلکیں جھپکے اسے چپ چاپ سنتی رہی۔ یعنی ایزل اعجاز پرانی ایزل تھی، اسے نئی ایزل بننا تھا، صرف نام نہیں بدلا تھا، حیثیت بھی بدلی تھی۔ انم نے یہ واضح کیا۔ کتنا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ہی، مجھے واقعی پرانی ایزل نہیں بننا، کیونکہ میں ایزل فارز ہوں، آغا کی بیوی۔ مجھے ان کی طرف قدم بڑھانا ہے، مگر اسی جھجک کے ساتھ۔ اوہ تھینک یو آپ ہی، تھینک یو سو مچ۔ ایزل دل ہی دل میں انم کا ڈھیروں شکر ادا کرنے لگی۔ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ مگر زبان سے جب بولی تو یہ سوال کر گئی کہ اس کی آنکھوں میں نمی کیوں ہے۔ وجہ وہ جانتی تھی، بس تمہارے لیے۔ بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجائی گئی۔ جھوٹ مت بولیں آپ ہی، میں جانتی ہوں کہ جو حیثیت مجھے حاصل ہے وہ آپ کو رلا رہی ہے، کیونکہ اس حیثیت کو آپ حاصل کرنا چاہتی تھیں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے فکر مند ہیں، مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں، مجھ سے جلن محسوس نہیں کرتی، بس تکلیف ہوتی ہے آپ کو جو آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب کی بار ایزل دل میں نہیں بولی تھی، سامنے بولی تھی۔ انم سوائے نظریں پھیرنے کے کوئی جواب نہ دے پائی، اس کی باتوں سے انکار جو نہ تھا۔ غم کے بادل ہمیشہ ایک دم سے نہیں چھٹتے ایزل، انہیں وقت درکار ہوتا ہے، اور میں نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا، شاید کبھی نہ سنبھال پاتی اگر جو حارث۔ وہ بولتی بولتی رک گئی کہ بتائے یا نہ بتائے۔ کہ حارث کیا؟ آپ حارث بھائی کی بات کرنے والی تھیں؟ ایزل نے بے صبری سے پوچھا۔ بتائیں نا، کیا بتانے والی تھیں؟ جس طرح وہ پوچھ رہی تھی انم کو بتانا پڑا۔ جب تم ہاسپٹل ایڈمٹ تھیں تبھی ایک رات اپنے غم کا ماتم کرتے ہوئے میں بھول ہی گئی کہ میں کہاں موجود ہوں۔ وہ بنا آہٹ کیے میرے برابر آ بیٹھے اور پھر میرے غم کو کسی ہمدرد، کسی اچھے دوست کی طرح بانٹا۔ اس رات کے بعد سے ہر رات ہی وہ ہوتے اور ان کے اپنائیت بھرے الفاظ جنہوں نے میرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا۔ میں جو آج تمہیں یہاں نظر آ رہی ہوں یہ انہی کی بدولت ہے، ورنہ شاید میں حوصلہ نہ کر پاتی اس گھر میں آنے کا جہاں وہ شخص ہو جسے کچھ جملے ادھورے چھوڑ دیے جائیں تو ہی اچھا ہوتا ہے، وہ بھی چھوڑ گئی۔ جبکہ ایزل سوچنے لگی کہ آپ ہی انجان ہے شاید کہ وہ کیوں ان کا غم بانٹتے ہیں۔ ایزل بتانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ کیا وہ صرف ایک دوست کی حیثیت سے آپ کا غم بانٹتے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ کچھ کھوج لگانے کو اس نے ایسا پوچھا۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی محبت کے غم میں مارے ہیں، ان کا اور میرا غم ایک جیسا ہے، شاید اسی لیے وہ میرا غم بانٹتے ہیں۔ وہ کسی کو بہت چاہتے ہیں ایزل، مگر اسے حاصل کرنا ان کے بس میں نہیں۔ انم ایزل کی سوچ پڑھتی بولی، جبکہ اسی سے ایزل کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ حارث نے اپنی محبت کو اسے چھپا رکھا ہے۔ اور آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ یہ میں نہیں جانتی، نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے ایک بار سے زیادہ پوچھا۔ وہ لا علمی سے شانے اچکا گئی، جبکہ ایزل کو کچھ حیرانگی ہوئی، کچھ الجھ سی گئی کہ وہ شادی شدہ ہیں، اس لیے انم کو نہیں حاصل کر سکتے، یہ بات انہوں نے آپ ہی کو کیوں نہیں بتائی؟ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی زبردستی کے رشتے میں بن چکے ہوں، تب بھی اپنی محبت حاصل نہ کر سکے ہوں۔ ایزل نے دانستہ کہا۔ ہو سکتا ہے، مگر ہوگا نہیں، کیونکہ وہ تو کسی رشتے میں نہیں بندھے ہوئے، اور یہاں کنفرم ہو گیا کہ وہ اس کی شادی سے بے خبر ہے۔ خیر، جب انہوں نے نہ بتایا تو ایزل بھی غیر اہم سمجھتی چپ رہ گئی۔ اس دوران مینا بھی مختلف لوازمات سے سجی ٹرالی لیے چلی آئی اور انہیں ٹیبل پر سجا گئی۔ ایزل کے کہنے پہ انم نے صرف چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آپ پی؟ انم چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی جب ایزل نے اسے مخاطب کیا، یوں جیسے کوئی فرمائش کرنے والی ہو۔ ہاں بولو۔ آپ ہی ماما کی آواز سننی ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت اور بھیگے پن سے بولی تو انم کو اس لمحے اس پہ بے حد لاڈ آیا۔ کیوں نہیں آپ ہی کی جان، ماما نے بھی کہا تھا کہ تم سے لازمی بات کرواؤں۔ یوں تو بابا اس وقت گھر پہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے نمبر سے بات کرو تو ہی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا موبائل بیگ سے نکالا اور نادیہ کو کال ملانے لگی۔ وہ ویڈیو کال کرنے لگی۔ نادیہ تو جیسے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جھٹ سے کال اٹھا لی گئی۔ کال پک ہوئی تو ایزل نے بے صبروں کی مانند موبائل انم کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ ماما جان۔ موبائل پکڑتے ہی وہ اس کی بے چین روح پھڑپھڑا اٹھی۔ وہ بے تابی سے انہیں پکارنے لگی۔ اسکرین پہ چند لمحوں کے لیے ان کا چہرہ ابھرا اور پھر سگنلز ڈراپ ہونے لگے۔ اس علاقے میں سگنلز کا مسئلہ تھا، اور چونکہ ویڈیو کال انٹرنیٹ کے ذریعے کی جا رہی تھی تو زیادہ مسئلہ آ رہا تھا۔ ایزل، ماما کی جان تم، نادیہ بھی اس کی آنسوؤں سے بھری صورت دیکھتے ہوئے روتی ہوئی بولی، مگر ابھی جملہ مکمل ہی نہیں کر پائی تھی کہ ویڈیو پاز ہو گئی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے گم ہو گئے، دونوں ہی ڈھنگ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے۔ جو ذرا سا چہرہ اسکرین پہ ابھرا تھا وہ بھی دھندلا سا تھا، جو مزید دھندلا ہو گیا۔ آپ بھی یہ ماما کہاں چلی گئیں؟ ان کا چہرہ کیوں دکھائی نہیں دے رہا مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ وہ بے چارگی سے انم سے بولی، جبکہ نادیہ اس کی آواز سن کر تکلیف سے لب بھینچے ہوئے تھیں۔
یہاں شاید سگنلز کا مسئلہ ہے، میں دوبارہ کال کرتی ہوں۔ انم نے پھر سے کال کی مگر دوبارہ بھی یہی صورتحال تھی۔ ماما آپ مجھے سن رہی ہیں نا؟ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ مجھ سے بات کریں نا۔ وہ تڑپ کر انہیں پکار رہی تھی جبکہ نادیہ سے تو آنسوؤں کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ایزل میری بچی، وہ اتنا بولی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی ہی دیر دونوں بس ایک دوسرے کے آنسوؤں کی آواز ہی سنتی رہیں۔ کیسی ہو میری بچی؟ ٹھیک تو ہو نا؟ پھر اپنے آنسوؤں پہ قابو کرتے ہوئے نادیہ نے ہی بولنے کا آغاز کیا۔ آپ سب کے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ ماما مجھے اپنے پاس لے آئے نا، پلیز مجھے لے آئیں اپنے پاس، وہ منت طلب لہجے میں بولی۔ ماما کی جان کیوں پریشان ہوتی ہو؟ رو نہیں، بہت جلد تمہاری ماما تمہیں اپنے پاس لے۔ ہیلو ماما۔ بولتے بولتے اچانک کال کٹ ہو گئی یا کر دی گئی۔ ماں کی آواز کی بجائے اب اسے ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ بھی یہ دیکھیں نا، لگتا ہے ویک سگنلز کے سبب کال کٹ گئی، آپ دوبارہ ملا دیں۔ ایزل نے گزارشانہ لہجے میں موبائل اس کو تھمایا۔ مجھے لگتا ہے ماما نے خود کال کٹ کی ہے، شاید کوئی آ گیا تھا، ہو سکتا ہے بابا ہوں۔ ویسے بھی آج کل بابا بہت سی ضروری چیزیں گھر بھولنے لگے ہیں، کبھی تو ڈرائیور کے ہاتھ منگوا لیتے ہیں مگر جو فائل زیادہ ضروری ہیں وہ خود لینے چلے آتے ہیں۔ انم کو جو لگا اس نے بتایا اور دوبارہ کال نہ کی۔ اگر میں غلط ہوں تو ماما خود کال کر لیں گی، کوئی اگر نہیں آیا تو نادیہ کال کر لیں گی، یہ بھی سوچنے والی بات تھی۔ بابا ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ ہی؟ وہ مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ بیٹی ہوں میں ان کی، کوئی اپنی بیٹی سے اس قدر بھی ناراض رہ سکتا ہے بھلا؟ یہ سب اس کی باپ کی ناراضگی کے سبب ہی تو ہو رہا تھا، اس کا یہاں ان سے دور ہونا، اپنے گھر کو اور گھر والوں کو ترسنا، یہاں دل نہ لگنا۔ ٹھیک کہا تم نے، کوئی اپنی بیٹی سے بھلا زیادہ دیر ناراض کیسے رہ سکتا ہے؟ تم دیکھنا بابا کو بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ وہ جو ناراضگی اپنائے ہوئے ہیں وہ بے جا ہے۔ اب تم رونا دھونا بند کرو اور یہ لو پیٹیز کھاؤ۔ نہ معلوم تم نے ناشتہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ انم نے اسے پر حوصلہ و پر امید رہنے کا کہا اور لوازمات اس کے آگے رکھے۔ میں نے کر لیا ہے، میرا اب دل نہیں چاہ رہا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا چلو مت کھاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ سارا وقت کیا کرتی رہتی ہو؟ فارس تمہیں کہیں گھمانے تو لے جاتے ہوں گے نا؟ اس نے ایزل کا موڈ اچھا کرنے کی خاطر باتوں کا رخ دوسری سمت موڑا۔ نہیں، ایک دو بار کہا تھا انہوں نے مگر میں نے منع کر دیا۔ جب باہر نکل کر بھی یہی گھٹن ہوگی تو اندر رہ کر ہی برداشت کر لی جائے۔ بہت بری بات ہے ایزل، بہت غلط کر رہی ہو تم، ان کی بات مانا کرو، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں، پھر بدلے میں تمہارا بھی تو حق بنتا ہے ان کا خیال کرنے کا، نہ صرف تمہارا بلکہ… انم بولتے بولتے رکی۔ بولتے ہوئے کچھ عجیب لگ رہا ہے، جھجک محسوس ہو رہی ہے مگر جو حقیقت ہے نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں نہ اس پہ چپ رہ سکتے ہیں۔ تمہارے بیبی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ فارس تو خیال رکھتے ہی ہیں تم دونوں کا، مگر کیا تم بھی رکھتی ہو یا نہیں؟ انم نے جھجکتے ہوئے بچے کے متعلق پوچھا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ جو اپنا خیال نہیں رکھتی وہ بچے کا کہاں سے رکھتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ فقط اتنا ہی بول سکی۔ حارث کچھ دن قبل آیا تھا، اس نے چیک اپ کیا تھا مگر کہا کہ ایک بار پراپر چیک اپ کے لیے ہاسپٹل بھی چکر لگا لے۔ ٹھیک سے بتاؤ نا، یہ بتانا نہیں چاہتی؟ انم اس کے جواب سے بالکل مطمئن نہ ہوئی۔ حارث بھائی نے کہا ہے کہ ابھی بھی کافی کیئر کی ضرورت ہے، بچے کی صحت کچھ ڈاؤن ہے۔ ایزل نے پشمردگی سے بتایا۔ یہ جو اس بچے کے تمہارے چہرے پہ فکر ہے، اس کے باوجود بھی اپنا خیال نہ رکھ کے تم اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہو۔ صحت ٹھیک ہو جائے گی جب فارس کے ساتھ ساتھ تم بھی اس کی کیئر کرنا شروع کرو گی۔ پتہ ہے جب تم ہوئی تھی تو کتنی گول مٹول تھی، بالکل کسی گڑیا کی طرح، اتنی حسین تھی کہ ہر کوئی بس ہر وقت تمہیں اٹھائے رکھتا، خاص کر فارس۔ ایزل میں چاہتی ہوں کہ جب تمہارا بیبی ہو تو وہ بھی بالکل تمہارے جیسا ہی ہو، صحت مند اور خوبصورت، کہ فارس اس پہ بھی بالکل ویسے ہی جان چھڑکے جیسے تم پہ چھڑکتے تھے۔ انم بظاہر تو مسکرا کر بول رہی تھی مگر آغا فارس کی اولاد کی بات کرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پھنستا جا رہا ہو۔ جس شخص کو اس نے اپنے ہمسفر کے طور پہ چاہا وہ اس کی بہن کے بطن سے اولاد پانے والا ہے، یہ سوچ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ اس کی تکلیف صبا ہونے لگتی تھی۔ یہ بچہ سب باتوں سے زیادہ تکلیف دیتا تھا مگر وہ اس کا برا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنی بہن اور اس کی ہونے والی اولاد عزیز بھی تھی، اور اگر میں انہیں ایک صحت مند اور خوبصورت اولاد دے ہی نہ پائی تو اللہ نہ کرے ایزل، خیر کے الفاظ نکالو منہ سے۔ انم تو تڑپ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے جھڑپ بھی دیا۔ تو اور کیا بولوں آپ ہی، اس کا خیال رکھتی ہوں مگر جو ہر وقت سوچے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ اس کی صحت پہ بھی تو اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیا کروں ان سوچوں کا کہ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں؟ کیا کروں اس خوف کا کہ جب یہ اس دنیا میں آئے گا تو لوگوں کو کیسے فیس کروں گی؟ جو حقیقت اب 7 پردوں میں پوشیدہ ہے وہ عیاں ہو گئی تو؟ یہ خوف، یہ سوچیں ہی تھیں جو اس ننھی جان کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتی تھیں۔ اتنی بے وقوف کیوں ہو تم ایزل؟ ضروری تو نہیں کہ ہر بچہ اس دنیا میں پورے 9 مہینے کا ہی پروسیس طے کر کے آئے۔ 7-8 منتھ بعد بھی صحت مند بچے جنم لیتے ہیں، اور دنیا والوں کو تو یہی ہم ظاہر کریں گے، کسی کو کیا معلوم کہ ایگزیکٹ کتنے مہینوں کا پروسیس تھا سوائے ہمارے۔
انم نے اس کی بیوقوفانہ سوچ پہ اس کی کنپٹی پہ ہلکی سے چپت لگائی تو وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں جس کو لے کر تم خوف کھاتی رہو اور طبیعت بگاڑتی رہو، سو آئندہ بالکل بھی ایسی سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دینا۔ رہی بات ہماری، تو پاگل ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، پاس رہیں یا دور کیا فرق پڑتا ہے؟ تم یہی سمجھو کہ تم اپنا میکا چھوڑ کر سسرال رہ رہی ہو اور تمہیں اپنے سسرال میں دل لگانا ہے۔ بھول جاؤ سب کچھ اور بس یہ سوچو کہ اب یہی تمہارا گھر ہے۔ فارس اور اپنی اولاد سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم سب بھی نہیں۔ فارس اور اپنے بچے اور ان کی خوشیوں کو سب سے آگے رکھو اور ہمیں ان سے پیچھے، تب ہی تم اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہنا سیکھو گی، ورنہ نہیں۔ آخر میں انم نے ایسی باتیں کہہ ڈالی جو شاید ہر بات سے بڑھ کر اہمیت رکھتی تھیں۔ کتنا صحیح کہا تھا اس نے کہ تمہیں اب صرف فارس اور اپنی اولاد کو دیکھنا ہے اور کسی کو نہیں۔ اب تمہارے لیے بس وہی سب سے زیادہ اہم ہونے چاہیے۔ امید کرتی ہوں جو کچھ بھی تم سے کہا ہے تم اسے سمجھو گی اور اس پہ عمل کرو گی، اپنی آپی کو مایوس نہیں کرو گی، ان کی باتوں کی لاج رکھو گی نا؟ آخر میں انم نے پوچھا تو ایزل دل و جان سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپی، اگر ہمیں چاہنے والا مرد ہم سے دور ہٹنے لگے اور کسی اور کی طرف کا رخ کر لے تو کیا کریں؟ آغا فارس کی کل کی کہی بات اسے بے حد بے چین کر رہی تھی، تو اسے واپس اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ ایزل نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ ہماری جن غلطیوں کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو رہا ہے انہیں سدھار لینا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے پاس ہی ہو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بے انتہا پیار و احساس دیں کہ وہ دور جانے کا سوچ ہی نہ سکے۔ ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں ہم کہ وہ کہیں اور کا رخ اختیار کرے۔ اسے یہ سوچ بھی آتی رہے کہ اس سے زیادہ پیار و توجہ تو ہمیں اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ سب اسے نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر پھر اس کے پاس جائے گا جو اسے وہ سب دے سکے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ انم نے بہت اچھے سے اسے سمجھایا کہ اس کا حل صرف محبت اور توجہ ہے۔ ویسے فارس ایسے نہیں ہیں، تم چاہے لاکھ ان سے بھاگ لو وہ پھر بھی تمہارے پاس ہی آئیں گے، کہ ان کا ہر راستہ آتا ہی تمہاری طرف ہے۔ مگر ایزل، اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم پر جان چھڑکنے والے، ہمیں دیکھ کر جینے والے بھی اکثر نظریں پھیر لیتے ہیں، وہ بھی بدل جاتے ہیں جن کے بدلنے کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ خاص کر مرد جلد بدل جاتے ہیں ایزل۔ وہ مرد جنہیں اپنی عورت سے محبت و توجہ نہ ملے، پھر چاہے وہ عورت ان کی کتنی ہی من چاہی کیوں نہ ہو، دل سے اترنے لگتی ہے، اور پھر اس دل میں کوئی اور عورت اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہی دور بھاگنے والی عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس شخص کو خود سے دور کرنے میں خود اسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انم کی باتیں ایزل کو دہلا کر رکھ گئیں کہ بدل تو وہ بھی جاتے ہیں جن کے بدلنے کا گمان تک نہ کیا ہو۔ آغا فارس کے دل میں کوئی اور عورت بس جائے گی، یہ سوچ ہی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ اس کے دل سے بے اختیار نکلا تھا کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ اس لیے میرا تمہیں خاص طور پہ مشورہ ہے کہ اپنے شوہر کو جتنی ہو سکے محبت دو، توجہ دو، ان کا بالکل ویسے ہی چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھو جیسے وہ تمہارا رکھتے ہیں۔ اس رشتے میں بہت مساوات سے چلنا پڑتا ہے ایزل۔ اگر ایک ہی شخص ساری محنت کرتا رہے، ساری محبت اسی کی ہو، وہی ہر لمحہ فکر کرتا رہے، تو پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں وہ تھکنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کی محنت کے ساتھ اس کے پارٹنر کی محنت و محبت بھی شامل ہو جائے تو بیلنس ہو جاتا ہے۔ سارا بوجھ ایک ہی کندھے پہ نہیں ڈلتا، سب کچھ مل کر خوش اسلوبی سے نپٹا چلا جاتا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، بہت سے معاملات میں ناسمجھ ہو، تمہیں رشتوں کے حساس پن کا اندازہ نہیں ہے ایزل۔ یہ جو تم کرتی پھر رہی ہو نا، اس سے تمہارا رشتہ بہت کھوکھلا ہوتا جائے گا، جبکہ یہی تو وقت ہے جب تمہیں اس رشتے کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، مگر تم اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں اکھاڑ رہی ہو۔ انم اس کے شانے پہ اپنائیت بھرا ہاتھ رکھتی اس کے دماغ میں گویا اپنا ایک ایک لفظ کنڈیل رہی تھی، اور ایزل کے دماغ پہ اس کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بے وقوفیاں کرتی پھر رہی ہے، بعد میں یہی اس کے پچھتاوے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ آپی، آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ آپ نے میری کتنی بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ آپ کی باتوں نے گویا میرے بند دماغ کی راہیں کھول ڈالی ہیں۔ کاش آپ پہلے آ جاتی مجھ سے ملنے، تو میں جو بے وقوفیاں اب تک کرتی آئی ہوں ان سے رک جاتی۔ بہت غلط کرتی آئی ہوں میں۔ ایک بار پھر اسے پچھتاوا ہوا اس وقت پہ جو وہ آغا فارس سے دور رہ کر برباد کرتی رہی۔ ابھی بھی کون سا کچھ بگڑ گیا ہے؟ تب نہیں تو اب سمجھ جاؤ۔ اور ہاں، آنے سے یاد آیا، مجھے جانا ہوگا، مجھے دیر ہو رہی ہے، وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا مجھے تو۔ انم نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے جانے کی بات کی تو ایزل کا دل جانے کی بات پہ تھما۔ نہیں آپی، ابھی مت جائیں نا پلیز، ابھی تو آپ آئی ہیں، اور دیر کس بات کی، آپ کو گھر ہی جانا ہے نا، تو آپ شام میں چلی جائیے گا بابا کے آنے سے پہلے۔ ایزل نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ ایزل گڑیا میں ضرور رک جاتی ہے، وہ بھی شام تک، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھر ہی تو نہیں جانا۔ انم نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کہاں جانا ہے؟ مجھے آفس جانا۔ واٹ، آفس؟ آپ نے کب آفس جوائن کیا؟ بابا نے کہا آپ سے؟ ایزل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے پگلی، بابا کو آفس جوائن نہیں کیا، بلکہ میں نے جاب سٹارٹ کر دی ہے، اور آج میرا دوسرا دن ہے۔
انم نے اسے گویا سرپرائز دینے والے انداز میں بتایا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جاب اور وہ بھی آپ؟ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ ایزل نے واقعی سرپرائز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس آ گیا، بور ہوتی رہتی تھی سارا وقت، تو سوچا کیوں نہ کوئی ایسی مصروفیت ڈھونڈ لوں جو ذمہ داری سے نبھانی پڑے، تو بس اسی پہ فوکس رہے۔ انم نے یہ نہ بتایا کہ یہ خیال حارث نے اس کے دماغ میں ڈالا۔ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ واقعی خوشی سے گویا ہوئی۔ سچ کہوں تو میں بھی اس فیصلے سے بہت پرسکون ہوں۔ خیر اب تم مجھے باتوں میں نہ لگاؤ اور مجھے اجازت دو پلیز۔ آپ بھی کچھ وقت اور رک جائیں، ابھی تو آپ آئی تھیں، اتنی سی دیر میں تو میں آپ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکی، ابھی تو مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ ایزل اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو ڈھنگ سے بات ہی نہیں ہوئی۔ کہہ تو رہی ہوں آپ کی جان کہ ضرور رک جاتی، مگر دیر ہو رہی ہے، نیو جوائننگ ہے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایسے تو کتنا غلط امپریشن پڑے گا میرا۔ تم چاہتی ہو کیا تمہاری آپی کو ڈانٹ پڑے؟ اس نے مظلوم سے صورت بناتے ہوئے پوچھا۔ ارے آپی بالکل نہیں، آپ کو جانا ہے نا تو ٹھیک ہے جائیں، مگر اس شرط پر کہ آپ دوبارہ ضرور آئیں گی اور جلد آئیں گی۔ ایزل نے اس سے وعدہ لینا چاہا۔ خوش ہو جاؤ کیونکہ اب تو میں آتی رہوں گی۔ انم نے جھٹ سے حامی بھری۔ او آپی تھینک یو اینڈ لو یو سو 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 مچ، ایزل لاڈ سے کہتے ہوئے انم کے گلے لگ گئی۔ ارے ایک چیز تو میں بھول ہی گئی تھی۔ انم کو اچانک سے کچھ یاد آیا تو بیگ میں سے کچھ تلاشنے لگی۔ یہ تمہیں دینا بھول ہی گئی، یہ فارس کی انگوٹھی ہے، مجھے تمہارے روم سے ملی۔ ایزل نے اپنی طرف بڑھائی گئی اس انگوٹھی کو دیکھا تو ایک دم سے بہت کچھ یاد آ گیا۔ آغا کا اسے پرپوز کرنا، اسے انگوٹھی پہنانا اور اس کے ہاتھوں کو چومنا۔ آنکھوں میں نمی بھی اتر آئی۔ میں اکثر تمہارے کمرے میں چلی جاتی ہوں، تمہاری چیزوں کو دیکھ کر تمہیں یاد کرتی ہوں، اور تبھی بک شیلف پہ مجھے یہ انگوٹھی پڑی ملی۔ جب اٹھائی تو نیچے اس کا نشان گرد کی صورت میں موجود تھا، یعنی اسے کتنے عرصے سے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حتیٰ کہ نوری صفائی بھی کرتی تھی مگر یہاں دھیان نہ دیا۔ تم نے یہ انگوٹھی ایسے کیوں رکھ دی ہوئی تھی، فارس کو واپس نہیں کی؟ انم تفصیلاً بولی تو کب سے انگوٹھی کو نمناک آنکھوں سے تکتی ایزل ہوش میں آئی اور اسے تھام لیا۔ انم کو لگا شاید آغا فارس اس کے کمرے میں بھول گئے ہوں یا ایزل نے ان سے لے لی ہوں۔ اب تم نے ان سے لی یا وہ بھول گئے جو بھی ہے، مگر اب تمہاری اور ان کی چیز میں فرق تو نہیں، سو سنبھالو اسے، کیونکہ تمہارے کمرے میں سب سے قیمتی چیز مجھے یہی نظر آئی جسے میں نے تم تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ انم بولے جا رہی تھی جبکہ ایزل گمسم سی اس انگوٹھی کو تکے جا رہی تھی۔ آپی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی، اس سے قیمتی شاید واقعی میرے کمرے میں کچھ نہیں تھا، مجھے تو لگا تھا شاید میں اسے کھو چکی ہوں، مگر اسے واپس پا کر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ یہ انگوٹھی میرے لیے آغا کے دیے تحفوں میں سے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ایزل اپنی خوشی سے بھری آنکھوں سے اظہار کرتی بولی اور جھٹ سے انگوٹھی اپنی اسی انگلی میں اتار گئی جہاں کبھی آغا نے پہنائی تھی۔ اور میں بھی تمہیں نہیں بتا سکتی ایزل کہ اس شخص کے ہاتھ سے اتری انگوٹھی دیکھ کر مجھے وہ انگوٹھی یاد آ گئی تھی جو میں نے اپنی انگلی سے اتار کر پھپھو کو واپس کی، اور کس ضبط کے ساتھ واپس کی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس شخص سے منسوب اس کے نام کی انگوٹھیاں پہننے کا حق صرف تم رکھتی ہو، تبھی تو یہ انگوٹھی بھی اتنا عرصہ لاوارثوں کی مانند تم سے دور پڑے رہنے کے باوجود بھی لوٹ کر تمہارے پاس ہی آ گئی۔ انم بنا آواز کے بولی۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے تمہیں منہ دکھائی پہ کیا دیا؟ انم کو یوں ہی خیال آیا کہ پوچھے، اور پھر ایزل کا دھیان اس انگوٹھی سے بھی تو ہٹانا تھا جسے دیکھ کر وہ پرنم ہو رہی تھی۔ اس انگوٹھی سے ایزل کے کتنے جذبات جڑے ہیں انم کو اندازہ نہ تھا، مگر اب دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اسے ایزل تک پہنچا کر بہت اچھا کیا۔ ایزل نے تو اس وقت غصے میں اسے پرے پھینک ڈالا اور مڑ کر خبر ہی نہ لی کہ وہ کہاں ہے، اسی کمرے میں ہے یا کسی کچرے دان کی نظر ہو چکی ہے، مگر نوری نے صفائی کے دوران اٹھا کر شیلف پہ رکھ دی تھی۔ تحفہ؟ انم کے سوال پہ ایزل کھوئی کھوئی سی زیر لب بڑبڑائی۔ انہوں نے مجھے میرا کھویا ہوا اثاثہ تحفے میں دیا آپی، وہ اثاثہ جسے دیکھ کر میں جتنی حیران تھی اس سے کہیں زیادہ خوش تھی۔ ایک شخص آپ کو کوئی نئی چیز دے یا آپ کی پسندیدہ، جبکہ دوسرا آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی قیمتی چیز لوٹا دے، تو ان میں سے دوسرے شخص کا تحفہ ہمیشہ زیادہ اہم اور قیمتی ہوتا ہے۔ بھلے ہی آغا نے مجھے کوئی نیا تحفہ نہیں دیا، مگر میری پرانی چیزیں مجھے لوٹا کر میرا دل جیت لیا آپی۔ جب بھی وارڈروب کھولتی ہوں یا سجے ہوئے اس ڈریسنگ کو دیکھتی ہوں یا ان چیزوں کو اپنے تن پہ سجاتی ہوں تو بتا نہیں سکتی کہ ہر بار پہلی بار کی طرح خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمارے لیے ایسا کرتا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ ہم سے اور ہم سے جڑی چیزوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ آغا نے ان چیزوں کو اتنا وقت اپنے پاس سنبھال کر رکھا صرف میرے ان چیزوں سے جڑے احساسات کو مجھے واپس لوٹانے کے لیے۔ وہ تحفہ بہت قیمتی تھا آپی، بہت قیمتی۔ ان کی ذات سے جڑی ہر چیز میرے پاس واپس لوٹ رہی ہے، پہلے یہ بچہ جسے زندگی بخشی گئی، پھر وہ سب چیزیں، اور اب یہ انگوٹھی۔ ایزل نے یہ اتنی لمبی احساسات سے جڑی تقریر صرف اپنے دل کے اندر تک ہی محدود رکھی، کیونکہ لفظوں میں بتاتی تو انم پوچھتی کہ کون سی چیزیں تم سے کیسے کھو گئی تھیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنی بے وقوفیاں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ابھی نہیں دیا آپی، کہتے ہیں کہ جب حق سے مانگوں گی تب دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ ایزل نے ان کے الفاظ انم کے سامنے دہرا دیے۔
تو پاگل مانگ لو نا حق سے. میں بھی تو دیکھوں فارض اپنی جان عزیز کو ایسا کیا تحفہ دیتے ہیں آخر کو. یہ تحفہ تو بہت خاص ہوتا ہے اور ہر کوئی جاننے کا اشتیاق رکھتا ہے. انم کو بھی تھا اور اب تو ایزل کو بھی ہونے لگا تھا. اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ پہلے وہ انہیں راضی کر لے پھر ان پہ اپنا حق جتا لے گی. جی آپی. وہ بس 2 لفظی جواب ہی دے سکی. اچھا چلو اب میں چلتی ہوں, اپنا بہت خیال رکھنا اور اداس نہیں ہونا, میں دوبارہ ضرور آؤں گی. انم کو دیر ہو رہی تھی, 9 بجنے کو تھے, سو سے نکلنا تھا. ایزل کا تو اس کے جانے کی بات پہ منہ لٹک گیا اور پھر نمی بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے انم کو رخصت کیا. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں, کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں. تو بھی ہیرے سے بن گیا تھا پتھر, ہم بھی جانے کیا ہو جائیں. تو کہ یکتا بے شمار ہوا, ہم بھی ٹوٹیں تو جا بجا ہو جائیں. ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں, پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں. ہم اگر منزلیں نہ بن پائیں, منزلوں تک کا راستہ ہو جائیں. دیر سے سوچ میں ہیں پروانے, راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں. یہ کس کی تصویر دیکھ رہے ہو؟ ارحم لان میں بیٹھا موبائل پہ کسی کی تصویر دیکھ رہا تھا جب سوزین چلی آئی. دور سے اسے ٹھیک سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے, مگر چہرے پہ کافی سخت بلکہ تنفر بھرے تاثرات تھے. مگر اس سے قبل بھی وہ کسی اور کی تصویر دیکھ رہا تھا اور تب سوزین نے ارحم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس کی تھی. دور سے سوزین اندازہ نہ کر پائی کہ وہ کون ہے, مگر کسی خاتون کی تصویر تھی. اس نے چپکے سے آگے بڑھنا چاہا جب ارحم کے موبائل اسکرین پہ کسی مرد کی تصویر ابھر آئی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی کی بجائے نفرت بھرنے لگی. سوزین ایک دم سے رکی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ارحم کے مختلف جذبات جڑے ہوئے ہیں. وہ بنا آہٹ کے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی اور تصویر کو دیکھا جہاں ایک خوبرو جوان مرد تھا, سرخ و سفید رنگت والا. وہ کافی ہینڈسم مرد تھا, مگر تھا کون؟ یہ کس کی تصویر دیکھ رہے ہو؟ اپنے دماغ میں ابھرتے سوال کو اس نے زبان دی تو اس کی آواز سماعتوں سے ٹکراتی ارحم ہڑبڑا اٹھا اور فوراً سے قبل موبائل اسکرین آف کی. نہیں, کسی کی نہیں, میرا مطلب ہے کہ کوئی خاص نہیں. اس نے بند موبائل ٹیبل پہ رکھا اور سیدھا ہو بیٹھا. تمہارے چہرے پہ ابھرے تاثرات تو بتا رہے تھے جیسے تمہارا اس سے ضرور کوئی تعلق ہے, شاید ناپسندیدگی کا. سوزین بھی کھوج لگانے والے انداز میں بولی تو ارحم مزید سٹپٹایا اور اس کا یہ بارہا سٹپٹا اٹھنا سوزین کو اس کے بالکل صحیح اندازہ لگانے کا پتہ دے رہا تھا, یعنی وہ ٹھیک سوچ رہی تھی. کوئی نہیں ہے, بس پرانے ناطے تھے جو ختم ہو گئے, ارحم نے خفیف لفظوں میں بتایا. تو یہ ناطے مجھ سے کیوں چھپاتے ہو ارحم؟ میں نے اپنی زندگی کا ہر ایک پنہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا, مگر تم آج تک بہت سے راز اپنے ہی اندر دفن کیے ہوئے ہو. کیا اتنا غیر اعتباری سمجھتے ہو مجھے جو کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی مجھے بتانے کی؟ انفیکٹ میرے پوچھنے پر بھی ٹال دیتے ہو. اس روز سوزین ارحم کی کال آ جانے کے سبب آکانچھا کے متعلق اس سے بات نہ کر سکی. بعد میں ارحم اس سے مسکرا کر محبت سے بات کرتا رہا کہ سوزین ہر بار بولتے بولتے رہ جاتی, بار بار کشمکش کا شکار ہو جاتی کہ ارحم کیا واقعی اسے چیٹ کر رہا ہے یا میں دھوکہ کھا رہی ہوں, غلط سمجھ رہی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے نور, اور اگر کوئی راز ہے بھی تو اس کا نہ جاننا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی, یہ بات سمجھا کرو. وہ نرمی سے گویا ہوا. اور ہر بات چھپانے کے لیے بھی نہیں ہوتی ارحم, مگر تم تو ہر بات چھپانے لگے ہو مجھ سے. میری زندگی میں تو تمہارے اور حالہ کے سوا کوئی بھی نہیں, مگر تمہاری زندگی میں نہ جانے کون کون ہے جسے تم مجھ سے چھپاتے پھر رہے ہو. ابھی تم کسی اور کی بھی تصویر دیکھ رہے تھے, وہ کون تھی؟ سوزین ٹھیک سے دیکھ ہی نہ پائی تھی, مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ آکانچھا نہیں بلکہ کوئی اور تھی, مگر تھی کوئی خاتون ہی. کون ہے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ دیکھو نور, تم پھر سے مجھ پہ شک کر رہی ہو نا, جبکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے شکی عورتوں سے بے حد چڑھ ہے. کہا تو ہے کہ پرانے ناطے تھے, اور کیا بتاؤں وہ برا منا گیا. تھے یا ابھی تک ہیں, مگر سوزین کی ذات پہ اس کے برا منا جانے کا کوئی اثر نہ ہوا. کیا چاہتی ہو تم نور؟ کیوں مجھے اریٹیٹ کرنے والی حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ میری جان نارمل کیوں نہیں رہتی تم؟ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لو, کوئی کلب جوائن کر لو, کچھ کمپنی ملے, تمہارا موڈ فریش رہے. گھر بیٹھی رہو گی سارا دن تنہا تو پھر یہی سب بھرتا رہے گا تمہارے دماغ میں. ارحم یا تو اب ایسا دانستہ کر رہا تھا یا واقعی اسے صحیح مشورہ دینا چاہ رہا تھا. ہاں, تاکہ تمہیں اور آزادی مل جائے, تمہارا جب جس سے جی چاہے ملتے رہو, مجھ سے سب چھپانے میں تمہیں اور آسانی ہو جائے. وہ دل ہی میں شکوہ کر سکی. دیکھ رہی ہوں تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی اریٹیٹ ہونے لگے ہو, کوئی اور دل کو بھانے لگ گیا ہے شاید تمہارے. وہ آ رہی تھی, دھیرے دھیرے آکانچھا والے ٹاپک کی طرف آ رہی تھی. میری جان, سوائے تمہارے بھلا کوئی اور کیوں بھانے لگا مجھے؟ اس قدر بدگمان کیوں رہنے لگی ہو تم مجھ سے؟ ارحم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا. میں بدگمان ہو رہی ہوں یا سچ سمجھ رہی ہوں, یہ تو تم مجھے بتاؤ گے. میڈم, آپ کا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ تبھی ملازمہ اس کا موبائل لیے چلی آئی.
تم محض بدگمان ہو رہی ہو، بہرحال اس بارے میں بعد کرتے ہیں، ابھی تم اپنا فون سنو۔ ارحم بھی دیکھ رہا تھا سوزین کے بدلے ہوئے شکی مزاج، مگر اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس نے آخر ایسا کیا ہی کیا ہے جو وہ شک کر رہی ہے۔ التمش کی کال ہے۔ اس نے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو اچھمبے سے بولی۔ ارحم نے اس کے نام پہ برا سا منہ بنایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھانے کی، یقیناً اس بار بھی یہی بتانا ہوگا کہ کون سے نئے بہانے بناتا پھر رہے حالہ کو بہلانے کے لیے۔ ارحم نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ التمش کی کال نہ اٹھائے۔ پچھلی بار جب التمش نے کال کی تو یہی کہا کہ اس نے حالہ سے یہ جھوٹ بول دیا ہے کہ تم دونوں ملک سے باہر ہو۔ وہ تو بہل گئی ہے، تم لوگ بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو اور کال مت کیا کرو، کیونکہ میرے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے تم لوگوں کی کالز کو اگنور کرنا۔ اس کے بعد سے سوزین نے تو چھوڑ دی تھی کال کرنا، مگر آج پھر التمش کی کال خود سے آ گئی۔ ایک بار حالہ کا پوچھ لوں، بس اتنا تو پوچھ ہی سکتی ہوں نا۔ سوزین چاہ کر بھی خود کو روک نہ پائی اور ارحم کے منع کرنے کے باوجود بھی کال اٹھا گئی۔ یوں تو وہ اتنی بے صبری ہو رہی تھی کہ کال اٹھاتے ہی حالہ کے متعلق پوچھے گی، مگر خود پہ قابو رکھتی محض اتنا بولی، ہیلو، بولو التمش۔ اس نے بولنے کو کہا مگر دوسری طرف جو بولا وہ التمش بالکل نہ تھا، ماما۔ وہ حالہ تھی جو ماں کی آواز پہ روتی ہوئی اسے پکارنے لگی تھی۔ حالہ کی پکار سماعتوں سے کیا ٹکرائی، سوزین کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل چھوٹ کر نیچے گرنے کو ہوا، مگر وہ سختی سے تھام گئی، یوں جیسے اس پرزے میں اس کی کل متاع ہو جو گرنے سے ختم ہو جائے گی، کہیں کھو جائے گی۔ حالہ کی آواز سن کر سوزین کی آنکھوں سے اسی وقت سیلاب جاری ہو گیا۔ اس نے بولنا چاہا مگر 3 مہینوں بعد اپنی بیٹی کی آواز سن کر اس کے گلے میں آنسوؤں کا ریلا اٹک گیا، جس کے سبب آواز بند ہو گئی۔ نور، واٹ ہیپنڈ؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے بت بنی بس روئے ہی جا رہی تھی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔